السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہم، نمکین پانیوں کا سفر، اور اس کی مصنفہ ہیں منم ملک۔ ناول لینتھی ہے، بہت لانگ ہے، ڈائجسٹ میں آ چکا ہے، کرن ڈائجسٹ میں آ چکا ہے۔ اپریل 2021 میں اس کی پہلی قسط آئی تھی اور اس کی ٹوٹل 23 قسطیں ہیں، تو آپ خود سوچ لیں کتنا لینتھی یہ ناول ہے۔ لینتھی ناول سٹارٹ کرنے میں نا ایک جھجک ہوتی ہے کہ اگر ناول نہ اچھا لگا کسی کو تو پھر اتنی جو ہماری محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، لیکن مجھے یقین ہے اس ناول پہ میری کوئی محنت ضائع نہیں ہوگی، بلکہ میرا جو وقت ہے وہ اچھا استعمال ہوگا۔ میں نے اس کی ایک قسط پڑھ لی ہے، بہت اچھی، بہت عمدہ ناول ہے۔ اس کا لکھنے کا سٹائل رائٹر کا بہت خوبصورت ہے، اور اردو نا بہت گاڑی اور خالص اردو ہے۔ آج کل جو نیو رائٹرز ہیں نا وہ مطلب ان کی اردو ٹھیک ہے، نیو ہے تو ان کی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اردو بہت اچھی ہوگی، تو اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن یہ نیو ہی ہے، اتنی کوئی پرانی نہیں ہے، 2017 میں شاید ان کا کوئی پہلا ناول آیا تھا، تو اس لحاظ سے بہت اچھا لکھتی ہیں۔ جو پرانی رائٹرز نہیں ہوتی تھی بشریٰ رحمان، اس ٹائپ کی ان کا مجھے سٹائل لگا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ناول کی مجھے ریکویسٹ کی گئی تھی، پھر میں نے اس کے بارے میں پڑھا، مجھے جو اس کے کامنٹس تھے، ریویوز تھے، وہ بہت اچھے تھے۔ میں نے پھر ان کو ریکویسٹ کی منم ملک کو کہ آپ مجھے ناول پڑھنے کی پرمیشن دیں، اور یہ بہت سویٹ تھی، انہوں نے مجھے خوشی خوشی پرمیشن دے دی۔ تو آپ نے اب ان کے فیس بک پیج پہ جا کے ان کو فالو کرنا ہے۔ یہ ان کا فیس بک پیج آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے، اس کے علاوہ میں ان کے پیج کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی۔ ان کی پہلے بھی کوئی بک ہے بالوشے، ابھی آئی ہے یا پھر پہلے آئی ہے، وہ بھی پبلش ہو چکی ہے، نمکین پانیوں کا سفر ہے، یہ بھی کتابی صورت میں موجود ہے، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، ورنہ یہیں پہ سن لیں، میں بھی برا تو نہیں سناتی۔ اچھا، ناول کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ناول لو سٹوری ہے، اور ابھی تک کھچڑی کھچڑی تھوڑی بنی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے، آپ پہلی 2-3 قسطوں میں آپ کو ناول کی نہیں سمجھ آتی۔ اچھا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں پہلی قسط پڑھتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی، تھوڑے زیادہ کریکٹرز لگتے ہیں، کھچڑی بنتی ہے، بس وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا اچھا ناول وہ مس کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس صبر نہیں ہوتا کہ 2-3 قسطیں اور پڑھ لیں، وہ تھوڑی سی سن لیں، تو تب سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے۔ ایک دم آپ کریکٹرز کے ساتھ اپنائیت نہیں فیل کر سکتے نا، تھوڑا تو آپ وقت دیں۔ تو پہلی قسط میں نے پڑھ لیا، مجھے بھی ابھی تھوڑی تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے، لیکن دوسری قسط، تیسری قسط میں سب کلیئر ہو جائے گا، حوصلہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ نمکین پانیوں کا سفر، قسط نمبر 1۔ زندگی اولین ہچکی سے نکلا نوکیلا گھاؤ ہے، اور موت اس کا مرہم۔ وقت استاد ہے دنیا آزمائش کا، اور انسان اس کا آخری پرچہ۔ سرد، سرگرداں، بے یقین اور پاؤں پاؤں مٹی۔ شکر دوپہر کی آپائش خاموشی اور گونگے سکوت میں جھکے سر کے پیڑوں میں خاکستری چڑیوں نے اداسی سے آنکھیں موندی ہیں۔ ہلکے ہلکے ہلتے پتے بھی بنا آواز کے بے دم ہیں، اور دور کہیں سے ہجرت زدہ سرخ تتلیاں اس نگر کی خاموشی سے وحشت زدہ۔ سنہری دھوپ کی نزاکتیں سہتا اور سائے کے سہارے چلتا وہ جمعے کا بوجھل سا دن اس وقت اور بھی سوگوار ہو گیا جب اونچے اونچے گنبدوں پر سے بلند ہو کر سارے پر چھاتی موت کی اطلاعی خبر گونجنے لگی تھی۔ حضرات، ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ شروع ہوتے برضا الہی وفات سے لے کر مرنے والی کے باپ کا نام، مقام، جنازے کا وقت اور بار بار ادائیگی، وہی الفاظ تھے، بظاہر سپاٹ، ان گنت بار سماعتوں پر برسے ہوئے، مگر سماعتوں کو چیرتے، دلوں کا دم گھوٹتے۔ 3 بار کے یہ الفاظ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے بلند ہو کر سور اسرافیل پھونک گئے تھے۔ گاؤں کے تمام پرندوں نے اس آواز کو خود کو بہرے ہوتے پایا۔ اذیتوں کو بلاخر رہائی مل گئی تو کیا، زندگی بس ڈھونگ کرتی رہ گئی۔ آپلا پائی کے سفر کو راحت کی امید نے دغا دیا اور مٹی پناہ ہو گئی۔ بغیر گلہ کیے، کہے سنے، انتظار کیے، اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ کبھی کبھی رات کی سیاہی کچھ ایسے چہرے پہ جم سی جاتی ہے، لاکھ رگڑو سحر کے پانی سے، لاکھ دھوؤں، مگر وہ کالک نہیں اترتی۔ ملو گی جب تم پتہ چلے گا، میں اور بھی کالا ہو گیا ہوں۔ میں دھوپ میں جل کر اتنا کالا نہیں ہوا تھا کہ جتنا اس رات میں سلگ کے سیاہ ہوا ہوں۔ افق کی بلند چوٹیوں پہ بسرام کچی نیند مبتلا رات کے خراٹوں سے امٹتی بھاپ دھرتی پہ تاریکی کا بدترین اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ شب بندی تھی اور تاریکی سیابانات جو دبیز سے دبیز تر ہوتی تھی۔ پھر یکا یک برق کی سلسلہ معطل ہو گیا۔ گھڑیال نے سرما کے 7 بجنے کی اطلاع دے دی تھی۔
ایسے میں 2 چوڑیوں کے ٹکرانے کا مدھم سانس ٹوٹ کر بکھر گیا۔ باورچی خانے میں شعلے اگلتی آگ کی سرخی روشنی میں اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا۔ ملگجی تاریکی میں چہرہ سپاٹ، انداز سست اور آواز معمولی رکھے وہ دھیرے سے اٹھی۔ وقت بہت قیمتی تھا اور اندھیرا عطیہ خداوندی۔ کھنکار کے اس نے متوجہ کیا۔ اماں، سر میں پھر سے درد کی ٹیس سے اٹھ رہی ہیں۔ اللہ، دم کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا؟ ماں کا چہرہ آگ کی تپش سرخ کیے دے رہی تھی۔ وہ فکر مند ہو گئی۔ میں سر دبا دوں؟ اس کی چھوٹی بہن نے استفہامیہ دریافت کیا تو وہ عزلت میں بولی، نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گولی کھا کے میں کچھ وقت لیٹ جاتی ہوں، بجلی آنے تک اٹھ جاؤں گی، مجھے جگانے مت آئیے گا۔ سوئی سوئی آواز میں کہہ کے وہ کوٹھی سے باہر نکلی تو ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی سیاہ ہو چکی تھی۔ کھلے آسمان تلے سردی چبھتی تھی مگر کاٹتی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ اتنا کہنا بہت ہو گیا ہے، اب کسی نے اس کے کمرے کا رخ نہیں کرنا۔ دالان کے قریب پہنچتے ہی اس کے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ انتہائی برق رفتاری سے دروازہ اندر سے مقفل کرتے ہوئے اندھیرے میں ہی اس نے کچھ دیر پہلے پہنے گئے صاف ستھرے بے شکن لباس پہ بے فائدہ سی نظر ڈالی۔ دوپٹہ گلے میں اٹکائے گھوم کر لمبی سیاہ چادر کھینچتی وہ کمرے کی بائیں دیوار کے قریب گئی۔ وہاں دروازہ تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے تاریکی میں بھی روشنی دیکھ سکتی تھیں۔ یہ دروازہ اس کے اور دوسرے کمرے کے مشترکہ دیوار میں استیدا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئی اور اس درمیانے دروازے کو بھی اچھی طرح بند کرتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ راہداری کے آخری کونے میں آگے وہ ایک کمرے کی تاریک کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ باورچی خانے سے بھائی عشائیہ کھانے کے بعد نماز عشاء کے لیے روانہ ہوا۔ ایسے میں اس کی بہن بھی موم بتی جلائے اپنے کمرے کی سمت جاتی نظر آئی تو ماں نے چمنیاں گل کر دی تھیں۔ اتنا سارا وقت وہ تحمل سے بے چینیاں ضبط کرتی رہی۔ اماں باورچی خانے سے نکل کر صحن میں لگے نلکے کی طرف جانے لگیں تو وہ بے آواز قدموں کے ساتھ بلی ایسی چال چلتی تیزی سے راہداری عبور کر کے اندھیرے میں کچن کی کھڑکی تک پہنچی جو باہر کھلتی تھی اور بند تھی۔ چند ثانیے قبل تک آگ جلتی رہنے کے باعث باورچی خانے میں خاصی حرارت تھی۔ تھک تھک دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ہونٹ بھینچے کھڑکی آسانی سے کھول لی تھی۔ پھر آدھا سر باہر نکال کر اندھیرے میں گھورتے ہوئے کچھ تلاش کرنے میں آنکھیں پھاڑی۔ لہجے بھر میں باہر سے الو کے بولنے کی آواز آئی جو سننے میں اتنی مصنوعی تھی کہ وہ ہنسی دبانے پہ مجبور ہو گئی۔ چادر و لباس سنبھالتی آہٹ نہ پیدا کرنے کا خیال رکھے اس نے پیروں کو کھڑکی سے باہر لٹکایا۔ رات گواہ ہوئی اور سمے رازداں۔ بے ضرر سی حرکت تھی لیکن یہاں بیٹھے وہ مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ زندگی اسے کس آگ میں جھونکنے والی ہے۔ اس کے چہرے پہ گھبراہٹ آمیز مسکراہٹ تھی، لب کپکپاتے تھے۔ کھڑکی سے ذرا نیچے اسے سنبھالنے کے لیے 2 ہاتھ اور ایک پورا انسان موجود تھا۔ کھڑکی کے پٹ احتیاط سے پھٹتی وہ دھپ سے باہر کود گئی۔ تاریکی اس نگر میں سارے پر کسی ملکہ کی سی چھائی تھی۔ کچھ خبر ہے لڑکی پورے 10 منٹ گنوا کے آئی ہو؟ عزیزہ نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہی بازو پہ چٹکیاں کاٹی۔ دونوں کے قدم تیزی سے متحرک ہو گئے تھے۔ خدا کرے آج روشنی جلدی نہ ہو، بجلی کے کھمبے اکھڑ جائیں یا ٹرانسفارمر پھٹ جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب بجلی کا انتظار نہ ہو وہ 5 منٹ پہلے ہی آ جاتی ہے۔ عزیزہ نے فوراً اس کی خواہش کے رد ہونے کے امکان بتائے تو اس نے برا سا منہ بنایا جو اندھیرے میں عزیزہ نہیں دیکھ سکی۔ دونوں دبی دبی آواز میں گفتگو کرتے ہوئے بستی کے مکانوں کے عقب میں بچ بچ کر چلنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ کسی کی نظر میں آئے بغیر گھروں کی پشت سے گزر کر منزل تک پہنچ سکے۔ اندھیرا ان کے ہم قدم تھا۔ عزیزہ، مجھ سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی، تم محسوس کریو میرا سانس پھول رہا ہے۔ تمہارا صرف سانس، میرے تو ہاتھ پیر بھی۔ عزیزہ کے پاؤں سے کوئی گھاس کا تنکا الجھا تو وہ ٹھڈا کھا کر سنبھلی۔ دیکھو سب سنبھال لینا، اور مجھے بھی۔ وہ کچھ زیادہ ہی خوش تھی۔ اتنی کے بعد کے دوران ہی اس کی ایک ایک تان سے ہنسی پھوٹ رہی تھی۔ خدا کے لیے لڑکی اپنی بخلاہٹ دبا لو ورنہ صبح بننے والی تازہ قبر عزیزہ کی ہوگی، وہ بھی تمہارے ابا حضور کے ہاتھوں۔ جی ہاں، اور سات ستونوں پہ ٹکا سفید مقبرہ تو جیسے میرے نام کا ہوگا نا۔ تم بھی کچھ خوف کھاؤ بی بی۔ تمہارا تو خیر جائز بھی ہے، بے موت تو میں ماری جاؤں گی۔ عزیزہ نے ناک چڑھائی۔ یقین کرو تمہارے لیے بھی یہ بہت موزوں ہوگا، کوئی ملک نہیں فتح کرنا تم نے زندہ رہ کر۔ اس نے دانت کچکچا کر خفگی کا اظہار کیا۔ کچھ دیر میں فاصلہ کٹ گیا تو وہ کچھ خوف کے عالم میں لبوں پہ زبان پھیر کر بولی، ان کے تو کتے بھی ہوں گے، حیرت اتنی مشکلات میں برداشت کر رہی ہوں، تمہیں تو پتہ ہے مجھے کتوں سے کتنا خوف آتا ہے۔ ہاں، مشکلات برداشت نہیں کری تم نے، مشکلات کھڑی کی ہیں، اور میرے بھی کتے کوئی دوست نہیں ہیں۔ تم بنا ڈرے سیدھی دبے پاؤں چلنا، کتے ناگہانی آفت محسوس کرنے سے محفوظ رہیں گے۔ عزیزہ نے کچھ چل بھن کر کہا، پھر آخر میں دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان کی رفتار دھیمی پڑ گئی۔ لیکن تمہیں ضرور پہچان لیں گے، تمہارے ساتھ تو وفاداری والا تعلق ہوا۔ نگاہوں کے سامنے تاریک مکان سر اٹھائے ساکت و جامد کھڑے تھے۔ یہ وہ بستی تھی جہاں کے لوگ محبت بانٹنے کے حوالے سے مشہور تھے۔
وہ اپنی عورتوں کے ساتھ بھی محبت سے رہتے تھے، مطمئن اور پرسکون زندگی۔ یہی وہ منزل تھی جہاں پہنچنے کا وہ یہ گناہ کر رہی تھی۔ سرد رات میں ٹھنڈے تاروں کے سنگ چاند سے باندھ آسمان تلے کھڑے کھڑے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جگمگا گئے۔ چند منٹوں کا سفر طے کر کے یہاں پہنچنے میں اسے سالوں لگ گئے تھے۔ جس پھاٹک کے سامنے وہ کھڑی تھی، وہاں چھوٹے بڑے کئی بچے اندر باہر آتے جا رہے تھے، مگر اپنی خوشی میں مگن کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ عزیزہ نے اس کا بازو پکڑا اور وہ کسی طلسمی کیفیت کے زیر اثر کھینچتی چلی گئی۔ اندر اندھیرے میں بھانت بھانت کی آوازیں گونج رہی تھیں، وہاں رت جگہ کے سارے منظر عیاں تھے۔ رخصتی کے بعد شب بیداری کی وہ ایک حسین رات، جو نکاح کی تاریخ میں بند ہوتی تھی۔ ان کے ہاں صرف اپنوں میں شادی بیاہ کا رواج تھا اور مشترکہ گھر کے باعث رونقیں دوہری تھیں۔ وہ بڑے اشتیاق سے ایک ایک کو دیکھنے لگی۔ چادر کا کونا ایک کال کو چھپائے ہوئے تھا۔ یہ ان کی بچپن کی سہیلیوں کے گھر تھے، جن میں سے ایک کی یہ شادی تھی، اور کئی دنوں کے منصوبے کے بعد وہ دونوں بچپن میں ہی ٹوٹتی دوستی کا عجب مان رکھنے کے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے آئی تھیں۔ عزیزہ کی طرف سے تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، وہ تو دن کے اجالے میں بھی آ سکتی تھی۔ مسئلہ اس کا تھا جو عزیزہ کے ساتھ منصوبہ بنا کر بڑی جتنوں سے یہاں آئی تھی۔ وہ سہج سہج کر 90 تلے قدم اٹھانے لگی۔ اندر اندھیرا تھا، صحن سے پرے گول برآمدوں پر اور کمروں میں مہمانوں کی بھیڑ تھی۔ باتوں کی آوازیں، بچوں کے رونے کا شور، ہنسی کے جل ترنگ، چوڑیوں کی چھنکار، سرما کے باوجود آنچل فضاؤں میں لہرائیں بناتے جاتے تھے۔ تم نے مہرین کو باخبر تو کیا تھا نا؟ تھوڑی تشویش سے اس نے دلہن کی بہن کا نام لیا۔ عزیزہ کو اطمینان تھا۔ تم لوگ؟ اچانک عقب سے آواز ابھری اور دل اچھل کے حلق میں اٹک گئے۔ دونوں کی سانس ایک ساتھ رکی تھی۔ میں ہوں مہرین، تم دونوں کی منتظر تھی۔ کھلے لمبے بالوں والی لڑکی میٹھا سا بولی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں معمول پر آئیں۔ مہرین ہی آگے آ کر باری باری دونوں کے گلے لگی۔ وہ بہت ملنسار لگتی تھی۔ یقین کرو بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ تم آئیں۔ شکریہ عزیزہ اسے بھی ساتھ لانے کے لیے۔ تمہارا شکریہ مہرین کہ تم نے ہمیں یاد رکھا، مجھے تم سے زیادہ ہی خوشی ہوگی۔ چلو اب یقین دلاؤ کہ ہم کسی بڑے کی نظر میں آئے بغیر یہاں سے جلدی چلے جائیں گے۔ اس کی فکر مت کرو، لڑکیاں دلہن کے کمرے میں جمع ہیں۔ مہرین انہیں ساتھ لیے چلنے لگی۔ میں چراغوں کی روشنی کم کر دیتی ہوں اور کسی بہانے سے رش بھی کم کرواتی ہوں۔ مہرین انہیں نسبتاً تاریک گوشے میں چھوڑ کر دلہن کے کمرے کی سمت پڑ گئی۔ وہ ہلکی پھلکی ہو کر آسودگی محسوس کرنے لگی۔ اندھیرے میں بھی کچھ شوخ بچیاں ڈھولک چھیڑنے لگی تھیں۔ بے فکر ہنسی کے ساز خوشی کے نغموں میں مدغم ہو کر دل موہ لینے لگے۔ اسے سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نیا سا ماحول، خوشگوار سما، مانوس سا منظر۔ اس کے دل میں چور نہیں تھا۔ ہاں چوری چھپے ضرور آئی تھی، مگر اتنی لمبی ساری زندگی سے 1 گھنٹہ کچھ لمحے چرا لینا کوئی حساب تھوڑی مانگتا ہے۔ پھر جانے کتنا وقت بیتا۔ عزیزہ سے کوئی جاننے والی ٹکرا گئی اور وہ خود جیسے ان لمحوں میں مگن تھی۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے طویل سانس لی۔ اس کے بہت انکار کے باوجود مہرین کھانا کھلائے بغیر جانے دینے پہ ہرگز راضی نہ ہوئی، اور یہیں کھڑے کھڑے اسے خبر ہوئی کہ لوگ لمحوں کا حساب رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے۔ مہرین اگلی بار، ابھی ہمیں جانا چاہیے، تم جانتی ہو۔ اس کے انکار سے پہلے انکار ہو گیا۔ کوئی نہیں، اگلی بار تو پتہ نہیں کب موقع بنے، تم رکو میں ابھی آئی۔ وہ محبت سے آداب میزبانی نبھانے عزیزہ کے ساتھ چلی گئی، اور وہ وہیں بے چینی سے اس اپنائیت کو محسوس کرتی چند پل ہی ٹھہری تھی کہ ارے بھائی مردانے سے کسی کو بلواؤ، جنریٹر منگوایا ہی ہے تو کیا صرف دیدار کے لیے؟ بجلی کو موت آئے وقت لے رہی ہے۔ مہمانوں کو کتنا انتظار کروائیں کھانے کے لیے؟ کسی نے اندر سے جھانک کر حکم صادر کیا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ 2-3 بچے باہر کو بھاگے اور اس کے دل کو پنکھ سے لگ گئے۔ سانس تھم گئی۔ یہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا انتظام بھی ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی بے وقوفی، نری حماقت۔ اس کا دل چاہا پھولے ہاتھ پیروں کے ساتھ بھاگ جائے۔ بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ یوں مگر چھپ کر شرکت کرنے والی شرمندگی، اوپر سے جب کہیں جانے کی اجازت بھی نہ ہو۔ بے بسی سے اس نے عزیزہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں اور ادھر 2-3 لڑکے اسے اندر آتے دکھائی دیے۔ اور اگر ابھی یہاں روشنی ہو جائے۔ بکھلاہٹ میں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا بھاگ جاؤں؟ ارک ارک پیشانی سے سب کچھ چھوڑ کر اچانک بھاگنا شروع کر دیا۔ پلک جھپکتے اس نے برآمدہ اور صحن عبور کیا۔ اس سے آگے شاید کسی دوسرے گھر کا صحن تھا یا پھر بھاگنے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ۔ چھوٹی سی دیوار دیکھ کر آخری ٹکڑا آنے جانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ ابھی یہاں سے نکل جاتی مگر کسی مردانہ آواز نے اسے پکار لیا۔ وہ دیکھ لی گئی تھی۔ رکو، کیا ہوا ہے؟ خیریت؟ مگر وہ نہیں رکی۔ اس کی جلد بازی کام بگاڑ چکی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے تیز قدموں کی دھمک محسوس کی۔ شاید کسی کو فکر نے گھیرا تھا کہ اس طرح دوڑنے کی وجہ، مگر وہ جواب دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ صحن کے بیچ گھنا بیری کا درخت تھا اور اس کے نیچے زمین تاریک ترین۔ وہ اسے پار کر کے دوسری طرف نکل جاتی، تب ہی بیری کے نیچے تک جھگی گستاخ ٹہنی اس کی مانگ سے ٹکرائی اور بس نقاب الٹ گیا۔ پل بھر میں پورا ماحول روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ تڑپ کر اس نے چادر کھینچنی چاہی تو آنکھوں میں نمی کی تہ پھیلتی جا رہی تھی۔
उससे परे ज़हन के दूसरे सिरे पे खड़े शख्स की आंखों में इस्तेजाब उभरा, हैरत का, नासमझी का अधूरा तासुर। पल, सिर्फ एक पल, वो जैसे बेआबरू हो गई थी, लेकिन वो जैसे अपने कदमों पे जम गया था। चादर छोड़ दुपट्टा लपेटे वो झटके से मुड़ी। बेरी की टहनी के नोकीले कांटे में अटकी उसकी स्याह चादर के कोने में छेद पड़ चुका था, नन्हा सा फटा टुकड़ा। जितना नन्हा फिर भी रफू किया जाए तो निशान सारी जिंदगी बाकी रहे। एक फेरी टेल में शहजादे के जश्न में 12 बजे सेंड्रेला अपना जूता छोड़ गई थी। उस रात 8 बजे वो पुरइसरार सी लड़की भी अपनी सबसे कीमती चीज वहीं भूल आई। उसका हुस्न तलुए सहर था, पूरे चेहरे पे जैसे सुबह होने आई हो। चंद्रमा की खुली चांदनी जैसा शफाफ, अनछुआ, मबहूत करता हुस्न, संदल की मानित खुशबूदार, सुलगते महकते सफेद बादलों के मरहूलों की मानित ठटकने पे मजबूर करता। उसे आगाही थी अपनी कयामत खेज खूबसूरती की, और जिसे अल्लाह इतना नवाजे फिर उसकी क्या जरूरत कि खुद पसंदी में ना मुब्तला हो। उसकी बल खाती स्याह जुल्फों में नागिन को मात देती कहीं ज्यादा दम था। वो खिलते रंगों में लिपटी थी, और ये रंग बेरंग से मिरर से हम कलाम होते थे। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज फेयर ऑफ देम ऑल। मिरर की क्या बसात थी कि बोलता, क्या औकात के चुप रहता। फकत उसकी एक मुस्कुराहट और मिरर में लहराते अक्स की गिर्द कई रंगीन छींटे रक्सा हो जाते थे। खंजर की काट जैसी चमक आंखों में लिए फिरती थी वो शुमाइला बहादुर और उसका भाई शमरेज। किसी तेज बगोले की मानित वो लड़की मंजर से गायब हो चुकी थी, और वो जो अजीब सी कैफियत में घिरा खड़ा था, गहरी सांस लेकर उसके असरात को जायल करने की कोशिश की। यकायक उसे किसी तपिश का एहसास हुआ तो मुड़ा, न जाने कैसे और किस लम्हे से पीछे निगार खड़ी थी। कहते हैं इर्तिकाज हो निगाह का, और इर्तिकाज भी गजब का हो तो आईना तोड़ के रख देता है। उसकी आंखों में तो फिर दृष्टि थी, काटती हुई सख्ती। कौन थी वो? चुबा जाने वाला लहजा, बहमी। मालूम नहीं, पहली बार देखा मगर ऐसा लगा जैसे बहुत शनासा सा चेहरा हो। उसने कंधे उचकाए, जो महसूस किया सादगी से बता दिया। बुरा किया। वो सुलग उठी। मैंने तुम्हें उसके पीछे भागते देखा है। ये क्या हरकत थी अगर तुम नहीं जानते? वो मुस्कुरा उठा। बेख्तियार हरकत थी, मुझे तशवीश हुई। कोई अपना भी हो सकता है। बहरहाल वो तो कोई सहमी गजाल थी। वो महजूज नजर आने लगा। कुछ देर पहले की उलझन वक्ती तौर पे दब गई। निगार खोजती निगाहें उस पे सब किए और बहुत कुछ जब्त किए। सहमी गजाल, सहम मासूमियत और गजाल यानी खूबसूरती के गिर्द चकराते ताने बाने। अच्छा, 2 कदम आगे गई। क्या कह कर गई है? मैंने कुछ सुना ही नहीं। वो हमेशा निगार को तैश दिलाता था। निगार ने होंठ भींच के खुद को बाज रखा। तुम पे ऐसी हरकतें सूट नहीं करती। तुम किसी लड़की के पीछे भागे हो? भागना तो तुम्हें भी पसंद है ना? बस मैंने अंदाजा लगाया। कंधे उचकाकर उसने एक नजर स्याह चादर पे डाली। वो जैसे सूली पे लटकी हुई थी। तुम जाओ, मैं इस गजाल को देख भालूंगी। हाथ बढ़ाकर निगार ने पहले चादर खींची। खींचने से वो मजीद फट गई। वो इसी लापरवाही से वापस मुड़ गया। अब सिर्फ निगार थी। मुट्ठी में बार बार मिसलती चादर, चेहरे पे बेबसी, आंखों में खौलता नफरत का लावा उबल उबल कर झुलसाने को तैयार था। कलेक्शन ऑफ पेरिस परफ्यूम गैलरी। इमारत के बाहर गुलाबी धूप के पहरे थे और ट्रैफिक अपने मखसूस बेहंगम शोर के साथ रवां दवां थी। बाहर की निस्बत अंदर की फिजा पुरसकून और हरारत की वजह से महकती नागवार शोर से आ रही थी। धूप थी ऊंची इमारतों की आखिरी चोटियों पर। वो आरामदेह तासुरात के साथ शीशे की दीवारों की कभी आर कभी पार जलती दिखाई दे रही थी। स्किन कलर की लंबी शर्ट पर नफीस सा ऊनी स्वेटर, ढीले अंदाज में दुपट्टा सर पे ओढ़े, एक हाथ में सेलफोन उठा था और हाथ की कलाई सोनी फिर भी चमकती थी। जिगर जिगर करती बत्तियों और चमचमाते माहौल में सादगी के रंगों में घुली वो बावकार लड़की। मगन अंदाज में वो सीढ़ियां उतरी और बगैर कहीं देखे अपना छोटा सा शॉपिंग बैग, जिसमें यकीनन परफ्यूम था, बारी आने पे काउंटर बॉय के सामने रख लिया। इतनी सी देर में उसने मोबाइल चेक किया। उसका भाई उसे ड्रॉप करके गया था और उसे पिक उसी नहीं करना था। एक मैसेज टाइप करके सर उठाया तो बिल सामने था। सर हिलाते हुए उसने कंधे पे लटकते पर्स को वाक किया और एकदम सारे इत्मीनान रुखसत हुआ। दिमाग फक से उड़ गया। बैग खाली था। उसने बेचैनी से यूं ही इधर उधर बेफायदा हाथ मारे और नजरें न उठा सकी। उसकी आदत थी कि उसके पर्स में एक हैंड बैग मौजूद होता था जिसमें वो अपनी रकम रखती थी, जो यकीनन आज घर से निकलते वक्त वो रखना भूल गई थी, और अब एक सम अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई थी। सर पे खड़ा काउंटर बॉय, पीछे लाइन में इंतजार करते लोग और पैसे निदारत। उफ उफ। शर्मिंदगी का अगर कोई रंग होता तो यकीनन वो सुर्ख होता, क्योंकि उसका सफेद चेहरा खून रंग हो रहा था। एनी प्रॉब्लम मैम? लड़की ने उलझन से उसे देखा तो उसे लब बेबस करते हुए नजरें ऊपर करनी पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ कहने के काबिल होती, कोई मुनासिब अल्फाज तराशती और माजरत का इजहार करती
کہ وہ کچھ بھول گئی ہے یا بعد میں آتی ہے، وہ کب سے آواز آئی، ایکسکیوز می، یہ لیجیے، یہ میرے ساتھ ہیں۔ مردانہ آواز سے مردانہ ہاتھیہ آگے بڑھا جس نے اگلے 1 منٹ میں اپنی اور اس کی ادائیگی کی اور اس کی سمت مڑا۔ وہ تو جیسے پزل سی ہوئی تھی، حرکت کرنے کے قابل ہو گئی۔ I'm sorry لیکن اٹس اوکے، میں جانتا ہوں کہ میں اتنا ہی آپ کے لیے ناشنا ہوں جتنی کہ آپ میرے لیے، لیکن اس سے میرا خیال نہیں کہ کچھ فرق پڑنا چاہیے، کیونکہ انسان کو تو کہیں بھی کسی بھی جگہ ایک دوسرے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نے رسمی سا مسکراتے ہوئے معمول کے مطابق یوں بات کی گویا کچھ بھی تو بات نہ ہو۔ انفیکٹ تھینک یو سو مچ، دراصل غلطی میری ہے، مجھے گھر سے نکلتے ہوئے تمام چیزیں چیک کر کے نکلنا چاہیے تھا، مگر جلدی میں وہ شرمندہ سی وضاحت دینے لگی۔ اس کی بات پوری ہونے قبل وہ بات کاٹتی ہوئے اسی سکون سے بولا، کوئی بات نہیں، ایسا اکثر ہو جاتا ہے، میں سمجھ گیا تھا، اور یقین جانیے مجھے اس شکریہ کی قطعی ضرورت نہیں۔ آگے بڑھ کے اس نے گلاس ڈور دھکیلا اور ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا۔ آئیے۔ وہ دل ہی دل میں متاثر ہوتی باہر آئی جب اس کی مخاطب نے ایک بار پھر لب کشائی کرتے ہوئے اس کے پیک اس کی سمت بڑھایا۔ یہ لیجیے اپنی مطلوبہ چیز۔ ارے نہیں پلیز، اب یہ آپ ہی لے جائیں، میں یہ ہرگز نہیں رکھ سکتی، وہاں سب کے سامنے مجھے شرمندگی سے بچایا، یہی آپ کا احسان ہے۔ وہ رسان سے بولی تو اسے لگا سامنے والے کی جیسے خفگی میں بھویں اکٹھی ہوئی ہوں، ماتھا سکڑ گیا ہو۔ اگر آپ پہلے ہی یہی حرکت کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں تو یہ احسان اور شکریہ جیسے الفاظ کیوں ادا کیے؟ ایسی بات کا بہت برا مانتا ہوں۔ آپ اسے میری طرف سے تحفہ رکھ لیجیے کیونکہ یہ میرے تو کسی کام نہیں آئے گا، اگر آپ واقعی مشکور ہیں تو۔ اس نے بڑی حیرانی سے اس کی یہ دھونس اور انسانیت ملاحظہ کی۔ دھوپ ابھی بھی گلابی تھی مگر ٹھنڈک اچھی لگ رہی تھی۔ اوکے، میں لے لیتی ہوں، لیکن پھر آپ کو چند منٹ رکنا ہوگا، میرا بھائی آتا ہی ہوگا تو میں آپ کو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ایک بار پھر کاٹ دی گئی، اسے شاید بات پکڑنے کا بہت شوق تھا۔ آپ بہت، وہ کہتے کہتے رکا۔ آپ کے پاس میری امانت رہی، دنیا گول ہے، دوبارہ سامنا ہونے پہ ضرور وصول کر لوں گا، بے فکر رہیں۔ وہ ہلکا سا ہنس پڑا۔ آپ کے بھائی اگر لیٹ ہیں اور آپ کے لیے مناسب ہو تو میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں، اس نے اخلاقاً پوچھا اور اس کے اداب سے ایک بار پھر متاثر ہو گئی۔ بہت شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، اور ضرور یہ قرض ہوگا آپ کا مجھ پہ۔ آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ اسے اچانک ہی خیال آ گیا تو بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ وہ جو جانے کے لیے مڑنا ہی چاہتا تھا مدم سا مسکرایا اور روانی میں بولا، خضر، خضر کہتے ہیں مجھے۔ گھور سے آنکھوں سے کلام کرتا وہ لڑکا خضر۔ اور میں شمائلہ، اس نے بھی جواباً کہا، شمائلہ بہادر خان ہوں۔ ایک مسکان اس کے لبوں پہ سج کر خود بخود میٹھی ہو گئی۔ وہ جو سرما دھوپ کی گلابیت میں بھیگتی ہوئی لڑکی تھی۔ دونوں نے ہی ایک الوداعی نظر اٹھا کے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں نے ہی اپنی پہلی اتفاقی ملاقات پر۔ چابی گھماتا وہ آنکھوں سے کلام کرنے والا لڑکا ایک پل کو بھی گمان میں نہ لا سکا کہ اس کے سامنے کھڑی شخصیت کون ہو سکتی ہے۔ دھوپ کی بستی میں یہ چھاؤں جیسے لوگ مولوی حیات کا آشیانہ ہے۔ کنال پہ پھیلا سادہ سا صاف ستھرا سرسبز و شاداب گھرانہ۔ کمرے گنتی کے تھے مگر صحن نہایت وسیع تھا اور پورا صحن ہی سبز خوشبوؤں سے مہکتا ہوا، مٹی کا ہونے کے باوجود باقاعدگی سے ہوتی چھڑکاؤ مٹی کو بھی جیسے سرخ مائل کر رکھا تھا، گویا فرش لگا ہو۔ پختہ چٹا سفید ذرا ذرا لشکاریں مارتا ہوا وہ مولوی حیات کا ٹھنڈک بخشتا گھر۔ مرکزی کواڑ کھول کے نظارہ کرو تو بینائی کے راستے ٹھنڈک دل میں اتر جائے۔ صحن کے بیچ میں چھوٹے پتوں والا نیم و بقائن کا درخت، دائیں طرف کا سارا حصہ سبزیوں پہ مشتمل تھا۔ کریلوں کی دیوار چڑھی بیلیں، سرخ ہری مرچیں، شملہ مرچ، ٹماٹر، بھینی بھینی خوشبو والے ہرے دھنیے کی کیاریاں، بھنڈی کے پودے، میتھی، پودینہ، زمین کے اندر گڑے پیاز، زمین میں دبے نمکین آلو اور ایسی سبزیوں اقسام جو کیاریوں میں پھلتی پھولتی نظر آتی۔ دوسری دیوار کے پاس انار، سنترے، فالسے کے پودوں کے ساتھ چنبیلی اور موتی کے پھولوں کی بہتات۔ یہ گھر کے اندر کا چھوٹا موٹا باغ باغیچے سے کم نہ تھا۔ ابا میاں کو چنبیلی اور موتی کی خوشبو خوش کرتی تھی۔ ایک سیاہ گلاب کا پودا بھی کھلتا مگر وہ اگلے ہی دن بنا چھوئے مرجھا کر مٹی کے گملے سے سڑ جاتا۔ ایک کھجور کا درخت سرخ پھل پیدا کرتا مگر سنگ چور تھا۔ کمروں کے ساتھ جامن کا چھوٹا سا پیڑ بانج تھا مگر انتہائی سایہ دار۔ اس کے نیچے تندور تھا، مٹی کا چولہا بھی، صحن میں تار ڈالیاں گئی تھی، اس پہ ابا میاں کی سفید پوشاکیں ہاتھ پر دھو کر پھیلائی جاتی۔ یہ تار درختوں سے ہٹ گئی تھی کہ کوئی پنچھی بھولے سے اپنے میلے پنجے ابا میاں کے کپڑوں پہ نہ رکھ دے، اور یہ منظر دیکھنے والوں کے لیے ہمیشہ ہی ایسا رہا، سبز اور شاداب، جیسے تصویر بنا کر رکھ دی گئی ہو، کبھی نہ تبدیل ہوئی نہ بدلاؤ۔ بستی والوں نے کبھی مولوی صاحب کو معمولی سی سبزی یا پھلوں کے لیے بھاگ بھاگ کے پھٹوں پہ جاتے نہ دیکھا۔ 3 کچے کمرے تھے، ایک اماں ابا میاں کا، ایک وہ جو اماں مرحومہ دنیا کی کوئی بھی معمولی یا قیمتی چیز سنبھال کے اس میں رکھا کرتی، اور ایک ان دونوں بہنوں کا، مولوی حیات کی 2 صاحبزادیاں، تاجور، شکیلہ۔
اور مولوی حیات خود ان کے ابا میاں بڑے شان والے تھے، عزت دار، سادہ مزاج، حلاوت بھرے لہجے والے، نرم مزاج، زیرک نگاہی، ادب و آداب، اتوار اور عبادت گزار ان کے ابا میاں۔ کیسے کیسے لوگ ان سے عقیدت نہ رکھتے تھے۔ لباس ہمیشہ خوشبودار، سفید صاف لیکن کم قیمت والا پسند کرتے۔ سال کا کون سا مہینہ تھا، دن یا پہر، کہ جب ان کی اذان کی آواز سے صفیں کھڑی نہ ہوتی؟ نمازیں، صلواتیں، دعائیں، اور لوگ تو نیاز بھی ان کے ہاتھوں دلواتے، احتراماً اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے۔ وہ اپنی بستی اور دور قریب کے علاقوں کے لیے پرتاثیر دوا کا مقام رکھتے تھے۔ آج بھی اس گھر میں صبح طلوع ہوئے دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن دھوپ میں چمک آ گئی تھی۔ ابا میاں صبح کی نماز کے بعد چائے پسند کرتے تھے، پھر بستی کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے چلے جاتے۔ سورج چڑھنے پہ ناشتہ لیتے تھے۔ دروازہ ہلکی سی آہٹ کے بعد کھلا تو تاجور نے جلتی لکڑیوں پہ پانی ڈالتے ہوئے ذرا کی ذرا نظر اٹھائی۔ ابا میاں رخ واپس موڑ کے دروازہ بند کر رہے تھے۔ لکڑیوں پہ پانی ڈالنا ترک کر کے اس نے سر پہ ڈھیلا ہوا دوپٹہ اچھی طرح سر پہ اوڑھا۔ سیاہ لکڑوں پہ بجھتے کوئلے سے سو سو کی آواز کے ساتھ کسیلا سا دھواں بھی لہریں بناتا اٹھتا جا رہا تھا۔ ابا میاں قدم قدم چلتے دیوار کے ساتھ بچھی چارپائی کی اور بڑھنے لگے۔ تاجور کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی۔ سب سے پہلے گرما گرم سنہری پراٹھا جس پہ گھی تھوڑی مقدار میں چھڑکا گیا تھا، دہی کے پیالے کے ہمراہ ان کے سامنے رکھا۔ ایک پیالے میں تھوڑی سی شکر، دوسرے میں رات کا سوجی کا حلوہ، پھر پانی کا گلاس۔ ابا میاں کے لبوں پہ ہمیشہ والی مہربان مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ چپ چاپ نوالے توڑنے لگے تو تاجور چولہے سے برتن سمیٹ کر اندر لے گئی۔ لکڑیوں کو ٹھکانے لگایا۔ چولہے کے پاس پڑی کھجور کی چٹائی جس پہ وہ بیٹھتی تھی الٹی کر کے دیوار پہ لٹکا دی۔ صحن میں پہلے ہی جھاڑو لگائی جا چکی تھی، اس لیے نلکے کے نیچے جا کر اطمینان سے ہاتھ دھونے لگی۔ دھوپ سے صحن میں چمک اٹھ رہی تھی۔ تاجو بیٹی، تمہاری بہن نظر نہیں آ رہی؟ ابا کو خاموشی محسوس ہوئی تو ہاتھ روک کے دریافت کرنے لگے۔ تاجو دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی ہوئی ان کی قریب آ گئی۔ آپ کی پیاری بیٹی خالہ کے گھر سے لسی لانے گئی ہے، وہ مسکرا کر بولی تو اسی لمحے شکیلا گھر میں داخل ہوئی نظر آئی۔ لسی؟ اپنی نہیں بنائی؟ انہوں نے پہلے تاجور کو دیکھا پھر شکیلا کو۔ وہ صرف اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں کی چیز پسند کرتے تھے۔ آپ کی بیٹی کے کارنامے؟ وہ ہنس پڑی۔ صبح صبح سارا دہی خراب کر کے رکھ دیا، لسی پینے والی نہیں بن سکی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ابا میاں، شکیلا برا مان کر بولی۔ یہ پوچھے کہ دہی جمایا کس نے تھا، خرابی اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ خرابی صرف اسی دن ہی ہو سکتی ہے جس دن یہ ذمہ داری آپ پر ڈالی جائے۔ تاجور نے بات بنا بنا کر ادا کی، لبوں پہ شریر مسکان تھی۔ شکیلا نے گھور کے دیکھا، پھر ابا میاں کو۔ بالکل ملتی جلتی مسکراہٹ ان کے لبوں کی تراش میں چٹکی تھی۔ اس کا منہ پھول کر کپا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں ہی پھوہڑ ہوں، آپ دونوں مذاق اڑا لیں اچھی طرح۔ ارے بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہوں کیوں ایسا؟ میں جانتا ہوں میری پیاری بیٹی تو بڑی قابل ہے۔ ابا میاں فوراً اس کی سائڈ ہو گئے، دل جوئی کرتے ہوئے بولے تو وہ پھر بھی روٹھی روٹھی لگی۔ وہ پہلے تو سب ٹھیک جا رہا تھا، پانی بھی صحیح مقدار میں ملایا میں نے، لسی کی شکل بھی نظر آ رہی تھی اور مکھن شریفے نمودار ہونے لگے۔ تو پھر وہ یوں متوجہ تھے گویا دنیا کی سب سے اہم بات سن رہے ہوں جو بے حد ضروری ہو۔ تو وہ جو اچانک مکھن کے ذرات بھی پیدا ہو رہے تھے تو میں خوش ہو گئی اور زور سے مدھانی چلائی، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ مایوسی سے کہہ کر چپ ہو گئی۔ کچھ اتنے زور سے مدھانی چلاتی گئی کہ سارا مکھن بکھر گیا اور تیل تیل ہو کر سطح پہ پھیل گیا۔ برف یا ٹھنڈا پانی جو ملانا بھول گئی تھی یہ تو ہونا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر باقی بات تاجور نے مکمل کی اور محظوظ ہو کر ہنسنی سے دوہری ہو گئی۔ اب امیاں ہنسی چھپانے کو پوری طرح باقی ماندہ پراٹھے پہ جھک گئے جیسے وہ اڑنے لگا ہو۔ ایک شکیلا تھی جس کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ تو یہ بات پہلے بھی بتائی جا سکتی تھی، سارے مجھے ہی تنگ کرنے کے بہانے ہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تمہاری بہن کی محبت ہے، سوچو تمہاری ماں ہوتی تو اس وقت کیا کرتی؟ ابا نے پیار سے سمجھایا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ مائیں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ زندگی کے لیے غذا۔ شکیلا نے سیانی بننے کا ثبوت دیا۔ ابا میاں نے بے اختیار سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اب ہمارے گھر کی رونق ہماری تاج ہے، جب یہ چلی گئی تو تم اکیلی ہی اپنی غلطیاں سدھارتی رہنا۔ یک سکوت سا سارے میں چھا گیا۔ دونوں بہنوں کی مسکراہٹ ایک ساتھ سمٹی، جتنی کڑوی لگتی تھی اتنی ہی بڑی حقیقت تھی۔ اس لیے سمجھداری اسی میں ہے، جو چیز سمجھ نہ آ رہی ہو بہن سے پوچھا کرو، دوبارہ غلطی نہیں ہوگی۔ تاجو چلی جائے گی ابا تو ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ اس کی سوئی اٹک گئی تھی، اسی لیے بڑی دیر بعد شکیلا نے سرگوشی سے کی، شاید تصور کرتی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابلتی نمی نے ظاہر کیا، اللہ سب سے بڑا سہارا ہے میرے بچے، یہ اسی کا قانون ہے، میری بچیوں پہ وہ اپنی رحمت برساتا رہے، یہ سب سے بڑا احسان ہوگا۔ وہ آسمان کو تکتے آسودگی سے بولے، کامل یقین، پوری محبت کے ساتھ۔ ان دونوں نے تو نہ بولا گیا۔ اب کیا تمہاری خالہ نے بھی لسی خراب کر لی تھی؟ بھئی خالی پراٹھا میرے حلق میں اٹکنے لگا ہے۔ ابا میاں نے دونوں کو جامن دیکھا تو دہائی دی،
جسے شکیلا چٹپٹائی اور لسی کا گلاس بنانے کے لیے فوراً اندر بھاگی۔ ان 3 انسانوں کے ساتھ پرندوں کی بھی چھوٹی سی جنت تھی، یہ مولوی صاحب کا سرسبز گھر۔ قصبے کا حسن پہاڑی علاقوں سے تھا۔ زمین زرخیز تھی، نرم، سخت، سبزے زاروں کے جھنڈ، ٹھنڈے پانیوں کی نہریں، کہیں چٹانیں، صبح نو مولود بچے کے لبوں پہ کھلتے معصوم تبسم کی مانند خوشگوار تھی اور پاکیزہ بھی۔ صبح سحر اٹھ کے وہ الکسی توڑنے کے لیے باہر نکلا تو بھلے موسم میں راستہ ناپتا ہی چلا گیا۔ کچھ دیر گزری جب اپنے دھیان میں اس نے یک با یک چھپا کے چھئی جیسی آواز سنی اور ساز ایک گیٹ ٹوٹ کے بکھر بکھر گیا۔ پھر کوئی گنگناہٹ ہوئی، لگا موسم ساون ہو اور پیپل کے ملائم پتوں میں چھپی کوئل جیسی بولی ہو۔ کیکر کی لچکیلی مگر کڑوی ٹہنی مسواک کے لیے توڑتے صدام کا دھیان بھٹک گیا۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ فطری تجسس نے اس کے دل میں کروٹ بدلی۔ صدام، تم یہاں پہلی بار آئے ہو؟ کہیں ادھر ادھر مت ہونا، یہاں لوگ معیوب سمجھتے ہیں۔ اس کے دوست کی کہی بات اس کی سماعتوں سے ٹکرائی مگر قدم متحرک ہو گئے۔ ایک ہلکی سی کھلکھلاہٹ پھر سے فضا کے مقدس سکوت کا سنگم بنی تو صدام کا دل جیسے پھڑپھڑانے لگا، آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی کی لپک اوننے لگی۔ وہ پنسال پھیلانگ کر نیچے سے اونچائی پر آیا اور ایک چٹان کا سہارا لیا۔ چٹان بڑی تھی اور حجم میں زیادہ، اس کا پورا وجود چھپ گیا۔ چٹان پہ ہاتھ جما کے اس نے ہلکا سا خود کو سیکایا تاکہ سامنے کا منظر عیاں ہو سکے۔ جس مختصر سی اونچائی پہ وہ کھڑا تھا اس کے نیچے ندی بہتی دکھائی دینے لگی۔ کمال ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور چٹان سے ہٹ کر کنارے پہ آ گیا۔ چند قدم بڑھانے سے ہی اس منظر کا ظہور ہو گیا جس نے صدام حسین کو خوشگواریت کی جھیل میں غوطہ زن کر دیا تھا۔ اس کے سامنے سفید لباس میں لپٹی، کالے بال کھولے ایک حسین دوشیزہ تھی، رنگت دودھ جیسی شفاف، پانی سے بھیگ کر موٹی موٹی ہوئی جٹاؤں جیسی زلفیں۔ سفید لباس جگہ جگہ سے گیلا تھا اور آس پاس کیچڑ پہ سب قدم گواہ تھے کہ وہاں 2 انسانوں کی مستیوں سے صدام کو توجہ کیا تھا، مگر اس وقت وہاں صرف ایک وجود تھا جو اس کے لیے اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے لیے دوسری کسی نشانی کو دیکھنا بے ادبی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح چپ کھڑا عجیب سی نگاہوں میں اسے تولتا رہا۔ وہ اتنی صبح بڑی فرصت میں جیسے پانی سے کھیلنے آئی تھی۔ دفتن لڑکی کی نگاہیں بھی کسی کھوج میں صدام حسین کی سمت اٹھیں۔ وہ تو صدا کا دل پھینک تھا۔ کوئی لمحہ گیا، نگاہیں بے بس ہوئیں آنکھوں میں اور دل گیا سیدھا قدموں میں۔ پتلی چھدری دھوپ عملتاز کے باریک سوراخوں سے چھن چھن کر آتی چھاؤں میں ملاوٹ کا باعث بن رہی تھی۔ سیما اپنے جوبن سے بچھڑ چکا تھا، اس لیے حاکم کو اس ملاوٹ پہ قطعی اعتراض نہ ہوا۔ گھر میں خاموشی منجمد تھی۔ وہ سست رفتار سے قدم تھرتا لکڑی کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ دیکھنے میں اچھی اٹھان کا مضبوط کاٹھی والا مرد لگتا تھا۔ اونچی ناک اسے مزاج کا کھڑ بتاتی تھی، تنی گردن اپنے رتبے پہ نازاں، جذبات پہ ماند ماہ دسمبر اور غصہ ماہ جون کی دھول دھوپ، کسی کو بھی اپنے سامنے رگڑنے والا اور بکھیر کے لمحے میں ریزہ ریزہ کرنے والا۔ ہلکی انگوری کلر کا بے شکن لباس اس کی صاف رنگت پہ بے طرح کھل رہا تھا۔ حاکم کی والدہ نے برآمدے سے حاکم کو تخت پہ بیٹھے دیکھا تو والہانہ انداز میں آگے بڑھتی ہوئی بیٹی کو سختی سے آواز دے ڈالی، ارے میرا پتر نیلو، او نیلو۔ پھر چلتے چلتے باہر آئیں۔ وہ بیوہ تھیں اور 2 بیٹیوں کی ماں کی ان قسموں سے جن کو بیٹے کسی دیوتاؤں سے کم نہیں لگتے تھے۔ ہاں لیکن صرف اپنے بیٹے۔ جیتا رہے میرا شیر بچہ، اکیلا آ کر کیوں بیٹھ گیا، اندر آ جاتا۔ حاکم نے گہری سانس لی۔ مجھے لگا آپ نیند میں ہوں گی، اور آسودگی سے مسکرایا۔ ایسے میں اس کی بہن جو یقیناً ماں کی لہجہ شناس لگتی تھی، ہاتھ میں ڈونگا لیے قریب آ گئی۔ اس بل میں چھپی تھی، اتنا ہوش نہیں تھا کہ بھرا گھر آ جائے تو جھٹ چا کا بندوبست کر دوں۔ انہوں نے جھاڑ پلانا اپنا فرض سمجھا۔ ناراض مت ہو میری ماں، چاہ میں ان کو کیا دلچسپی جب آگے کسی اہم گھر سے آئی سوغات منتظر ہو اور بڑی چاہ سے پہنچائی گئی ہو۔ نیلم نے آنکھیں کھول کر کے لطف لیتے ہوئے بات مکمل کی اور شرارت سے ہنستی ڈونگا رکھتی ہوئی جھک گئی۔ وہ اس بات سے آگاہ تھی کہ اس کا بھائی سخت مزاج ہے اور اپنا روب جمانا زیادہ عزیز رکھتا ہے، لیکن بہنوں کے لیے وہ فراخ دل بھی بہت تھا۔ اس میں کیا ہے؟ حاکم نے پتلیاں استفہامیہ انداز میں سکیڑی۔ سوہن حلوہ پتر، میوے بھی اچھی طرح ڈلے ہوئے ہیں۔ کس نے بھیجا ہے؟ تاجور بی بی نے۔ نیلم نے بتیسی کو خوب بھینچا مگر ان کی نمائش ہو کر رہی۔ حاکم کا ہاتھ پل بھر کو تھم گیا۔ اوہ اچھا، تو خیال آ ہی گیا۔ نیلم کو محسوس ہوا وہ ہنسا ہے، لیکن کنجوسی سے۔ وہ اپنے جذبات اشکار کرنے کا قائل نہیں تھا۔ خیال تو آتے ہی رہتے ہوں گے مگر محنت کتنی لگتی ہے یہ سوچیں۔ جب گھر آ جائیں گے بھابھی پھر سارے شوق پورے کیجیے گا۔ ہاں بس تم خود کچھ نہ کرنا۔ میں پوچھوں کہ بھلا بہنوں نے کیا سکھ دیے بھائی کو؟ اماں نے پھر سے لتاڑا تو نیلم منہ بناتی اندر کو بھاگی۔ حاکم 2 انگلیوں کی مدد سے سوہن حلوہ رغبت سے کھا رہا تھا۔
حلوہ لذیذ تھا اور تاجور کے ہاتھوں کے ذائقے کا تو عادی تھا۔ اس کی ماں خاموشی سے اسے کھاتا دیکھتی رہی تو حاکم نے ان کی موجودگی نوٹ کی۔ وہ یقیناً کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ آپ نے کچھ بات کرنی اماں؟ ڈونگا رکھتے ہوئے اس نے مخاطب کیا تو وہ سیدھی ہوئیں۔ میرا خیال ہے ادے مولوی سے جا کر تیری شادی کی بات کروں۔ بات یہ کرنی ہے جب بھی آپ کا دل کرے۔ اس کا سکون قابل دید تھا۔ وہ ہمیشہ اسی حق سے بات کرتا تھا گویا منگیتر ہونا کٹ پتلیاں ہونے کے مترادف ہو، آپ کے اشارے ڈوری ہلانے کی منتظر۔ تیری بات ٹھیک ہے، پھر بھی قاعدے سے سب کرنا ہوتا ہے۔ میرا تو دل ہولتا ہے نیلو سے پہلے تیری دلہن نہ آئی تو سارا دن دیواروں سے مکھیاں جھاڑوں گی۔ وہ مدھم سا ہنس دیا۔ آپ بھی اماں اس لیے اتنی جلدی کر رہی ہیں؟ جلدی کہاں ہے پتر، تیرا مولوی چاچا بزرگ آدمی ہے، لڑکیوں کی نہ ماں نہ بھائی، اور زمانے کی تو پھر رنگ ہی نرالے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ حاکم کی آنکھوں میں سرد سے چبھن اتری۔ کیا آپ کو کچھ محسوس ہوا ہے؟ اس کے لہجے کی سرسراہٹ میں سانپ کروٹیں لیتے تھے۔ نہ پتر، ویسی بات نہیں ہے، اماں نے فوراً کہا۔ بچیاں تو نیک سیرت ہے لیکن حالات پہ کس کا زور، آج باپ ہے کل وہ بھی نہیں تو عزت عزت سے ہی گھر آ جاتی ہے۔ آپ تیاری شروع کر دیں، سب کچھ سادگی سے ہی ہوگا۔ اس کا چہرے کے تنے خطوط ڈھیلے پڑ گئے۔ میں تو تیرے بھائی کا بھی چاہتی تھی مگر وہ انکار کر کے گیا ہے کہ فی الحال نہیں کرے گا۔ سوچتی ہوں شکیلہ کو اسی کے لیے مانگ لوں، گھر کی بچی یہ سنبھال لے گی۔ انہوں نے ایک اور رائے سجھائی تو وہ بھی کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ آپ نہ بھی کرے تو مولوی چچا بچے تو نہیں ہیں، اور بھلا کہاں کریں گے؟ تجھے کیا پتا پتر، بستی میں کون کون خواہش مند نہیں ہے رشتے جوڑنے کے لیے۔ ماشاءاللہ دونوں بہنیں گھر سنوارنے والی ہیں، ماں نے جتاتے ہوئے کہا تو حاکم نے آنکھیں ان کی آنکھوں میں ڈالی۔ کیا بستی میں کوئی اور بھی آپ کے بیٹوں جیسا ہے؟ ماں بے اختیار ہنسی تو چہرے پہ فخر اود آیا۔ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ تو پھر بستی میں کوئی بھی اٹھ کر کیوں نہ کھڑا ہو جائے؟ مولوی چچا کی نگاہیں ہمیشہ ہماری طرف ہی اٹھیں گی، بے شک آزما لیں۔ وہ یقین سے کہہ رہا تھا تو ایسا ہی ہوگا۔ حمیدہ کو اس پر آنکھ بند کنواں موت سے خالی والا اعتبار تھا۔ ایک ماں کی پوری کائنات ہی کسی ایک وجود کے گرد گھومے تو دوسری کسی چیز سے اسے سروکار ہوتا ہے نہ ذرا بھر اہمیت، لیکن اس ایک وجود پہ ضرور فرق پڑتا ہے، اور فرق پڑ چکا تھا۔ اے کون ہو تم؟ میں؟ آواز کانچ تھی۔ صدام کا ارتکاز چیر گئی۔ وہ بری طرح سے چونکا، پھر آنکھیں بند کی کھولی۔ میں نے پوچھا چھپ کر کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ اس کی آواز غسیلی تھی نہ کسیلی، آواز کھنکدار مگر لہجہ عام۔ وہ صدام کا اعتماد بحال ہو گیا۔ اعتراض کیا ہے، دیکھنے پر یا چھپ کر دیکھنے پر؟ وہ شریر سا ہوا، جرأت سامنے والے کے رد عمل پہ منحصر کرتی ہے۔ ایک منٹ، تم یقیناً یہاں کی نہیں ہو؟ اس نے جیسے اندازہ لگایا وہ اپنے بھیگے لباس سے بے پرواہ کھڑی تھی، قریب کوئی پھلوں کی ٹوکری دھری تھی۔ میں واقعی یہاں کا نہیں ہوں، لیکن سچ پوچھو اب لگتا ہے یہیں کہیں تو میرا آشیانہ ہے۔ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے مقابل جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک کنارے پہ کھڑی سفید لباس کی وہ جھل پڑی، دوسرے کنارے پہ مبہوت کھڑا صدام۔ سوال ہے تو پوچھ لو۔ لڑکی نے بازو سینے پہ باندھ لیے۔ دیکھ لیتی ہوں اسے۔ کیا تمہارا حسن میری طرح تمام اجنبیوں کو اسی طرح ٹھٹکا دیتا ہے؟ اس نے پہلا داؤ کھیلا۔ حسن کی شان پر ہوں، تعریف ہے تو مائل کیوں نہ کرے؟ آہا، وہ ہنستی چلی گئی اور صدام کو پھر سے سکتا ہوا راستہ بھٹک۔ دلچسپ بات نہیں بہت بڑی کر رہے ہو، شاید تم بہادر ہو اور تم بے رحم ہو۔ وقت اگر تازگی کا ہو تو تمہیں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ وہی روایتی سوچ، حسن کو قید کرنے کے مشورے، دل گھائل کرنے کے جرم سے روکنا ثواب میں آتا ہے، اور کسی نگاہوں کو سیراب کرنا، ایسی سیرابی کم وقت کو لے ڈوبے تو۔ خیر باتیں مت بناؤ، تم کیوں آئے ہو؟ وہ محظوظ ہو رہی تھی، بات کرتے ہنستی تو پوری کی پوری جھوم جاتی۔ تمہاری ہنسی کی آواز سے اتنی جادوئی ہے کہ پورا انسان کھینچ لیتی ہے۔ دلچسپ باتیں کر رہے ہو، میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ اس نے جھک کر ٹوکری اٹھائی اور ایک ادا سے بال جھٹک دیے۔ اتنا ہوش تو صدام کو بھی تھا کہ نظر انداز وہ بھی نہ ہو۔ میرے لیے یہ وقت ٹھہر گیا ہے، تو مجھے اتنی بے رحم نہیں لگتی۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ لڑکی کی پیشانی پہ شکنیں پڑیں تو ان کا رنگ سفید تھا۔ تمہاری رہائی کی دعا کر سکتی ہوں؟ دوسرے دید کی بھی کرو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ خوش دلی سے مڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ نسیم سحر یا باد صبا یا حور سسبیل؟ لو دیتی آنکھوں سے اس نے جواب دیا۔ لڑکی کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھیں اور وہ دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ صبا ہی نام ہے میرا، صبا خان۔ وہ خوش لگ رہی تھی، نہ جانے اس طرح اجنبیوں سے گھل مل جاتی تھی یا صدام پر مہربانی تھی۔ وہ تو فدا نہ ہوتا تو ہوتا۔ کل تم سے اسی جگہ ملاقات ہوگی۔ کل؟ وہ کب آتی ہے؟ سر کھجا کے بڑی معصومیت سے استفسار کیا گیا تھا۔ نیلے پانیوں کے تالاب پہ تیرتے راج ہنسوں کی مانند تھا ہجر۔ بھاگتے بھاگتے اس نے راہداری سے اتر کر تراشیدہ پودوں کی باڑ کو لمبی سی چھلانگ لگا کر پار کیا۔
دوسری سمت ہری گھاس کا بچھا وسیع میدان تھا، اس کی رفتار میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ وہ دراز کرتا سفید راج ہنس کے جیسا، آنکھیں گھور سے ابھی چہرے پہ دودھ میں ٹپکے گلابی قطرے جیسی سرخی تھی اور موم کے قطروں جیسا پسینہ پھیل رہا تھا۔ آنکھوں میں خوشگوار حیرت بھری، چہرے پہ مسرت آمیز خوشی۔ ایسی حالت میں وہ جتنا اچھا لگ سکتا تھا اتنا ہی لگ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اپنی منزل پہ وہ سب کی روبرو تھا۔ ہیلو ایوری بڈی، خضر نے اپنی آواز کی بشاشت سے سب کو چونکایا۔ سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے سوائے چند ایک کے۔ لائبریری کے پاس اس وقت معمول سے بڑھ کے رش تھا۔ ان میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی، کم و بیش سب کے سب طرحدار چہرے، چہروں پہ مسکراہٹوں کا بے تحاشا اضافہ، ہر زبان پہ موضوع، اپنی اپنی بحث، سیڑھیوں پہ قبضہ کیے خضر کے دوستوں کی زبانوں پر بھی۔ وہ خود بھی اس لیے جلدی میں آیا تھا 2 دن کے بعد۔ ہیلو خضر، کیسے ہو؟ لیٹ ہو گئے؟ 2-3 آوازیں ایک ساتھ ابھریں۔ اس نے کھڑے کھڑے گہری سانسیں لیں، پھولے حواسوں کے ساتھ وہ ہانپ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ فارغ ہیں تو وہی ہو رہا ہے جو عموماً ہوتا رہتا ہے۔ تم نے کچھ خاص بتانا تھا؟ بتاتا ہوں، پہلے تم سب بتاؤ۔ پریم ریت پڑھنے کا شرف کس کس کو حاصل ہو چکا ہے؟ خضر کی نگاہیں لڑکوں سے ہوتی ہوئی لڑکیوں کی سمت گھومیں۔ دریا اور نمرا اچھلیں۔ ماہین کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ اللہ خضر، تم پریم ریت پڑھ چکے ہو؟ دریا نے کسی قدر ناراضی سے پوچھا۔ ہاں لیکن نامکمل، فرحان کی مہربانی سے آج لیٹ بھی اسی لیے ہوا ہوں کہ شاپ کھلنے کا آدھا گھنٹہ ویٹ کرتا رہا، پھر میں نے خرید کر کھولنے کی غلطی کر لی۔ آگے تم لوگ جانتے ہو کہ تم کتابی کیڑا ہو اور جب تم کوئی کتاب کھولو تو تب تک اسے بند نہیں کرتے جب تک اس کا جادو ٹوٹ نہ جائے۔ اس کی بات کاٹ کر نعیمہ نے حصہ لیا۔ بے ساختہ خضر کے لبوں پہ تبسم کا پھول کھلا اور سرنفی میں ہلایا۔ غلط، مجھ پہ تب جادو طاری ہو جاتا ہے جب میں شمائلہ بہادر کو پڑھتا ہوں۔ اس نے تصحیح کرنا ضروری سمجھا۔ اور اس دفعہ اس نے کیا دیا ہے یار؟ اف، ایسی فینٹیسی، میری پسندیدگی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ ہر دفعہ حیران کر دینے کے لیے لکھتی ہے۔ تمہیں ہر گزشتہ کہانی کی طرح یہ والی اب شاہکار لگی ہوگی، ماہی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے ان سب میں ابھی تک ناول کو نہیں پڑھا تھا، اس لیے اسے اپنا آپ اس بحث میں بڑا احمق لگ رہا تھا۔ یہ یقیناً اب تک کا شاہکار ہے، اس نے بلا تعمل کہکا لگایا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس پہ گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں۔ پریم ریت کہانی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے خوابوں کی۔ ان کی کوئی تحریر دل کو چھوئے بغیر نہیں گزرتی، لیکن یہ تو نیند کے لیے لوری جیسے تھی، گویا دھوپ میں سیماب کے جیسی۔ میرے احساسات ابھی تک خوابیدہ ہیں، لفظوں سے سرور سا ہلکورے لے رہا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں کسی طرح اس جادوئی دنیا میں پہنچ جاؤں اور کیتکی کے ریشہ دار بالوں کو چھوؤں، کیتکی کو تخلیق کرنے والی ہستی سے ملوں۔ وہ خود بھی کیسی پیاری شخصیت ہوگی جو خیرہ کن لفظوں سے ہمارے دلوں میں چپکے چپکے گھر کرتی جاتی ہے۔ خضر کے چہرے پہ مسحور کن تاثرات اس کے دل کی صداقت کی غماز تھے۔ سرخی چھلکاتے اس کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے اور اس قدر پرکشش لگتا تھا کہ وہ سب ہی نقوش خاموشی سے اسے سنتے گئے۔ وہ سب بھی جانتے تھے کہ یہ کمال صرف خضر کے لب و لہجے کو ہی حاصل نہیں تھا، بلکہ وہ سب خضر کے سنگ ایک بار پھر پریم ریت کے سحر میں بہنے لگے تھے۔ ہے تو سچ، وہ کچھ وقت کے لیے ہماری سوچیں تک اپنے مطابق موڑ لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میری سانسیں رک گئی تھیں اس مقام پہ جب کیتکی دم توڑ رہی تھی۔ اف، دریا نے زوردار جھرجھری لی۔ میرے حواس گم ہو گئے جب کیتکی کہتی ہے اسے اپنی ماں کی بد دعا ہے، اور اس سے جب کسی نے اظہار محبت کیا وہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہو گیا۔ دریا کے چہرے پہ پہلے تاثرات ظاہر کر رہے تھے کہ اس پہ وہ لمحے کیسے گزرے تھے۔ باقی لوگوں کی مدھر سی ہنسی بکھرنے لگی۔ اور کیتکی کی محبت دیکھو کہ اونیل کے لیے اپنی زندگی کو فراموش کر دیتی ہے۔ خضر اب سیڑھیوں پہ بالآخر بیٹھ چکا تھا۔ نمرا نے شرارت سے اسے دیکھا۔ ویسے خضر، تم کیتکی کے ریشمی بالوں کو چھونے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ کہیں اونیل آس پاس نہ ہو۔ اس پہ خضر ہنستا چلا گیا۔ نہیں، کیتکی کو دعا ہوگی کہ جس نے اس کی زلفوں میں چاہت کا پہلا جگنو اٹکایا وہ اسی کی ہو جائے گی، اور وہ شخص میں ہوں گا۔ خضر کے جواب پہ پھیلتے کہکوں شور نے ہر خاموشی مجروح کر دی۔ بس یار، مصنفہ ہر دور خود سے تخلیق کرتی ہے اور مجھے اس میں کیتکی کے جینے کی طاقت زیادہ دل پہ لگی۔ انہوں نے دکھایا ہے کہ بد دعا ہو یا دعا، شدت دیکھتی ہے اور قبول ہونے کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ جیسے کہ پھر اونیل کی محبت کے لیے اس کے بوڑھے باپ کی دعا، یوں دونوں کی محبت لازوال ہوئی۔ یہ کہانی ضرور غیر حقیقی ہو سکتی ہے، لیکن سچے جذبوں کی عکاسی کر رہی ہے۔ بات اتنیوں جگنوں اور رنگوں کے دیس کی ہے، مگر اصل میں کتنے ہی نقطے ملا کے جامع انداز میں سوچ کے دروا کر دیتی ہے۔ نعیمہ نے طویل بات کر کے بحث کو اختتامی موڑ دیا اور سب کی جانب دیکھا۔ وہ متفق تھے۔ اب تو رائٹر کے بارے میں جاننے کی خواہش اور شدید ہو گئی ہے۔ نہ جانے وہ خود کیسی ہوں گی، کیا کرتی ہوں گی، بہت تجسس ہے۔ اسد نے منہ لٹکا کر کہا۔ اس موضوع پہ اب وہ بیزار ہو چکا تھا۔ میگزین والوں کے کان کچھ بھی نہیں رنگتا۔
وہی ایک سا جواب کہ وہ عام سی انسان ہے، تحریروں سے ہی جانے۔ بھئی عام صحیح مگر انسان تو ہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ان کے بارے میں کچھ جاننے لائق نہ ہو۔ ویسے ہم میگزین میں خط لکھنے کی بجائے رائٹر کو کیوں نہیں لکھتے؟ وہ ان تک پہنچا دیں گے۔ دنیا نے کچھ سوچتے ہوئے مشورہ حاضر کیا۔ ہاں یہ تو ممکن ہے، اور ادارہ خود بھی یہ ٹکا سا جواب دیتا ہے کہ پہنچا دیں گے ہماری ہی ایڈریس سے۔ اور وہ تو جیسے ہمارے خطوط کے جواب لکھنے بیٹھ جائیں گی نا۔ دل برداشتہ سی ماہین پھر سے اتنا ہی کہہ سکی۔ کیا خبر، نام تو ظاہر ہوں گے، اور یہ بھی کہ ہم ان کے کتنے قدردان ہیں۔ تم کچھ کہو خضر؟ نعیمہ پھر بولی۔ خضر ایسے مسکرایا جیسے لو لیٹر لکھنے کا کہہ دیا ہو۔ میں نے تو مکمل کیا نہیں، ابھی واپسی پر بھی ہنا آپ کی طرف جانا ہے، کل سے پہلے تک کوئی امید نہیں۔ اس کی بات پہ کچھ تعصب سے، کچھ ناپسندیدگی سے اسے دیکھا گیا، پھر اسے نظر انداز کر کے آپس میں مشورے ہونے لگے۔ پیریڈ فری تھے، یہ بحث چھٹی تک جاتی۔ ایک جونیئر اسٹوڈنٹ نے آ کر خضر کو پیغام دیا۔ سر رضوی صاحب آپ کو ڈرامیٹک گیلری میں طلب کر رہے ہیں۔ خیریت تو ہے؟ وہ اٹھ گیا۔ یونیورسٹی میں ڈرامے کا انعقاد ہو رہا تھا، لیکن پلے خضر تو نہیں لکھ سکتا۔ جینز کی جیبوں میں ہاتھ اڑسے قدم قدم چلتے اس کے کانوں میں اپنے دھیان کی کئی فکریں پڑتے رہے تھے۔ انیل کیتکی کی پہلی ملاقات، کیتکی کی پلکیں پٹپٹانے پہ اوس کی بارات اترنا، طوطا بھوندی کیتکی کا انیل پہ پڑتی پہلی نظر اور طوطا جلا بیٹھنا۔ اس نے پیچھے مڑ کے ایک تائرانہ نگاہ ڈالی، ہونٹوں پہ دلفریب مسکراہٹ کے ڈیرے پڑ گئے، سفیدے کے سروں پہ دھوپ ہنوز حالت آرام میں تھی۔ اور ایک دھوپ شیری کی لچکیلی ٹہنیوں میں جھولتی مولوی حیات کے آنگن میں ہوتی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ دھوپ بے وزن تھی، مگر اس کے بار سے پیڑ ساکت اور پتے برابر ہل رہے تھے۔ بوند بوند کرن زمین پہ اترتی تھی۔ میرا دل گھبراتا ہے کہ نیلو کے بعد مجھ بوڑھی کا کیا حال ہوگا۔ حاکم تو مرضی ہو تب بات کرتا ہے، بڑے کو آپ جانتے ہیں، وہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے۔ میری بیٹی میرے گھر آ جائے گی تو ساری روشنی میرے گھر میں سمٹ آئے گی۔ حمیدہ نے دونوں کام کرتی بہنوں پہ ایک نگاہ ڈالی اور مولوی حیات سے یہ بات کی۔ شکیلہ نے تاجور کو چھیڑا۔ تاجور ہے یا 100 واٹ کا بلب، اپنی ساس کو جا کر پہلے ہی بتا دو کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ بجلی بچانے کی موڈ میں لگتی ہیں۔ تاجور ایسی بے تکی بات پہ ہنسی سکتی تھی۔ حاکم بھی یہی چاہتا ہے کہ جو بڑوں کی مرضی ہو، میرا بھی یہی ماننا ہے کہ لوہا لوہاروں کے گھر ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں مولوی ادا؟ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ حمیدہ کی یہ بات بھی اڑتی اڑتی شکیلہ کے کانوں تک پہنچی تو اس کا منہ بن گیا۔ یہ عجیب سی کہاوت نہ جانے کون کہہ گیا۔ سن لو بھائی تاجور، اپنی ساس کے یہ قیمتی خیالات، اپنا لوہا تو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کیا کوئی تک بندی ہے ایسی بات کرنے کی؟ اس نے اپنی پیاری بہن کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ اچھی بھلی تاجور کو لوہا کہہ دیا، وہ بھی بھاری تھی کیا ان پہ؟ حد ہو گئی ہے نہیں۔ کوئی رکاوٹ نہیں بھابھی، بلکہ مجھے تو اپنے فرائض ادا کر کے راحت پہنچے گی۔ تاجور آپ ہی کی بیٹی ہے، جب جی چاہیں آپ۔ ابا میاں نے اپنے میٹھے لہجے کا مظاہرہ کیا۔ میں تو بڑے کا بھی چاہتی تھی، لیکن خیر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ شکیلہ بھی ہمارے ہی نام۔ میں جانتی ہوں آپ کے دل میں بھی یہی ہوگا، دونوں بہنیں ایک ہی گھر ہوں گی، اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے کان میں بات ڈالنا ضروری سمجھی۔ وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ابا کے چہرے پہ سکون پھیل گیا، لیکن بڑے کو چھوڑ کر حاکم کی شادی دونوں کے ساتھ ہی کر دیتے مناسب نہ رہتا۔ میں کیا کر سکتی ہوں ادا، بس اسی کی رٹ ہے کہ ابھی نہیں کرے گا۔ میں نے بھی تنگ آ کر کہنا چھوڑ دیا۔ آپ حکم پہ چھوڑ دیں، وہ ہر کام درست ہی کرتا ہے۔ اپنی شادی کے بعد بھائی کی بھی کر لے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ حمیدہ نے ہاتھ چھاڑ کر بات ختم کی کہ وہ بہت جلد بیٹیوں کے ساتھ حاضر ہوں گی، ابھی تو صرف اپنی خواہش کا اظہار کرنے آئی تھی کہ وہ بھی تیار رہیں۔ شکیلہ اپنے ذکر پہ آنکھیں پھاڑے ایسے تاجر کو گھور رہی تھی جیسے کچھ کہہ بھی نہ پا رہی ہو، چپ بھی نہ رہ پا رہی ہو۔ وہ قصہ گو تھی، ایک کہانی کار، منڈیروں پہ پڑے خوابوں کی لکھاری، زمین پہ کھینچی لکیر کی مانند سیدھی اور عاجز۔ وہ واقف تھی کہ اس کی انگلیوں کے پوروں میں لفظوں کے کیسے کوہ نور دفن ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا اس میں اور کچھ قابل توجہ ہے یا نہیں۔ اسے نہیں تھی پرواہ کہ لوگ اسے متاثر بھی ہیں، کیونکہ اس کا قلم صرف اس کے لیے سانس لیتا تھا، اسے کھل کے سانس فراہم کرنے کا ذریعہ تھا۔ سامنے پہلے صفحے پہ موٹے الفاظ میں جگمگا رہا تھا، شمائلہ بہادر خان۔ اس نے قلم دانتوں کو لڑیوں میں دبایا، صفحے پہ ہاتھ پھیرا اور ایک تخیلاتی کردار پہ پہلی سطر لکھی۔ نیلے پانیوں کے تالاب پہ تیرتے راج ہنسوں کی مانند تھا خضر حیات۔ بستی کی چوکھٹ پہ ٹھنڈی شام اتری تو زوال کھاتے شاہ خاور نے فلک کو پنچھیوں سے آباد ہوتے پایا۔ فضا میں خنکی کا احساس بڑھ رہا تھا، ارغوانی شعاؤں نے آتشی رنگوں میں مدغم ہو کر کھیتوں پہ جا بجا دیے روشن کر دیے تھے۔ ایسے ہی دیے کچی دیواروں والے گھر کی منڈیروں پر بھی نظر آتے تھے، جن کی تابانی نیچے کو بہہ رہی تھی۔ پرندوں کے شور بہروں کو بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں بہنیں سبزی کی کیاریوں میں پانی ڈال رہی تھیں۔ حمیدہ ان کی طرف سے شادی کی رخصت لے گئی تھی۔
شکیلہ سچی کلیوں کے پودوں کی شاخیں سنوارتی ہوئے اچانک کہنے لگی، کل تمہاری ساس کی آمد تھی اور اب 1-2 دن میں ساری نندیں جمع ہو جائیں گی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات ایسے کریں گی کہ باجماعت ساری کی ساری آسمان سے اتری ہیں۔ اتری تو آسمان سے ہی ہے۔ تاجور کی بہن کو بات پہ ہنسی آ گئی۔ میں اور تم بھی، لیکن ہم ان کی طرح خود کو کوئی چیز نہیں سمجھتی ہیں۔ کیسی ہیروں جیسی بہن ہوں میری، اللہ نے قسمت انہی میں لکھنی تھی۔ شکیلہ دماغ میں آئی بات چھپاتی نہیں تھی۔ یہ شکوہ ایک بار پھر اس کے لبوں سے آزاد ہو گیا، حالانکہ ابا میاں اور خود تاجور اسے پہلے بھی ٹوک چکے تھے۔ وہ بھائیوں کی بہنیں ہیں، ہمارا بھی کوئی بھائی ہوتا تو کیا پتا ہم بھی اسی طرح اتراتی، تاجور نے معمول کے لہجے میں کہا۔ وہ ایک کمزور بیل کو لکڑی کے آسرے کھڑا کر رہی تھی۔ پھر بھی تاجو، شکیلہ اب کی بار جھنجھلائی، کچھ تو قدر کرنی چاہیے نا، بھائی والے ہیں تو ہمیں بھی کچھ بھی نہیں سمجھیں گی؟ تمہاری شادی شدہ نندے تو احسان کرنے والی طرز میں تولتی ہیں، مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے۔ وہ فکر مندی اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں بھر کر تاجور کو دیکھنے لگی۔ دونوں جڑواں تھیں، لیکن تاجور سے زیادہ بردبار اور معاملہ فہم۔ ابا میاں کہتے ہیں ان دونوں کی پیدائش پہ وہ باقاعدہ رو دیے تھے کہ اللہ ان سے اس قدر راضی ہے۔ پھر بعد کے سالوں میں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے صبر و شکر کے بس پھر بھی نہ چھوڑے، گوارا نہ کیے۔ اماں کی وفات کے بعد بہت پہلے ہی انہوں نے تاجو کے لیے اپنے بھتیجے کو بہت محبت سے چنا تھا۔ ابا میاں کو بھی عجب سوجی، کچھ تو دیکھ بھال لیتے۔ شکیلہ، تاجو نے بہت نرمی سے ٹوکا، ابا کے فیصلے پہ سوال مت اٹھاؤ، وہ اپنی اولاد پہ حکم رکھنے کا حق رکھتے ہیں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زندگی اسی طرح چلتی ہے، کبھی سردی کبھی گرمی، تم کیوں اپنا خون جلاتی ہو؟ تم ہوگی شاکر اتنی، ویسے کیا واقعی تم خوش ہو؟ اس کے اچانک کروٹ بدلے سوال پہ فوری طور پہ کچھ کہہ نہ سکی، پھر مٹی سے ہاتھ جاڑتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں شاکر نہیں ہوں، وہ کریانے والا ہے، میں تاجور ہوں۔ میری بات کے لطیفے مت بناؤ جس پہ ہنسی نہ آ سکے۔ شکیلہ طبیعت کے مطابق برا مان گئی۔ تم کیا سننا چاہتی ہو؟ میں نے کہا نا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی کا کیا ہے، وہ تو کٹ ہی جاتی ہے، اور خوش نہ خوش کا سوال تو بات کے لیے ہوتا ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ جو ابا میاں کہیں گے میں اسی پہ راضی ہوں گی۔ تو میں کب انکار کری ہوں؟ میں تو بس تمہاری خوشی چاہتی ہوں، تم میری ایک ہی بہن ہو تاجو، میں فکر مند تو ہوں گی نا؟ اس نے پھول انگلیوں میں گھماتے ہوئے اس کی خوشبو سونگھی اور کچھ خیال آنے پہ جھٹ سے بولی، اور یہ تمہاری ساس کیا کہہ رہی تھی میرے بارے میں؟ اس کی بھویں ایک بار پھر کھڑی ہو گئیں۔ تاجور کو ہنسی آئی تو وہ کچھ پل کے لیے ہنستی رہی۔ شکیلہ نے کہا سے بھی پہلے اس کی ساس اور نندے بنا چکی تھی، وہ تمہاری چچی بھی ہوتی ہیں، کچھ شرم کیا کرو۔ بہرحال ان کا شاید مجھے بھی اپنے دام میں کرنے کا ارادہ ہے، اور ابا کو تو اس سے زیادہ خوشی کس بات سے ہوگی؟ وہ یک پہ یک ناراض ہو گئی۔ ابا میاں کے سامنے کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہیں تھی، اکیلے میں دونوں کے بیچ ایسی نوک جھوک چلتی تھی۔ ابا میاں چاہتے ہیں ان کی دونوں بیٹیاں ایک ہی گھر میں رہیں، ایک دوسرے کی پرچھائی بن کر۔ تاجو باقی بچے ہاتھ سے پانی دھونے لگی۔ سورج اب غروب ہو چکا تھا اور اندھیرے سے پہرے اٹھائے جانے لگے تھے۔ یہ خوب رہی ویسے، تاجو ہمارے ابا میاں اکیلے رہا کریں گے؟ تاجور کا دل مٹھی میں آ گیا۔ شکیلہ کے لہجے سے نکلی اداسی اس کے پورے وجود پہ لپیٹ بن کے چھا گئی۔ ایسی سوچ تو سب سے زیادہ اسے افسردہ کرتی تھی۔ نہیں شکیلہ، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ اس کی آواز ایسی پرنم تھی جیسے سرما کی پچھلی راتوں کی پڑتی اوس سارے وہیں آ پڑتی ہو۔ وہ خاموشی سے تاجور کو اندر جاتا دیکھتی رہی، لیکن خود وہیں بیٹھی رہی۔ حالانکہ ابا 2 وقت کے ہوتے ملا پہ انہیں درختوں کے نیچے سے ہٹ جانے کی تلقین کیا کرتے تھے، مگر ابا تو نہیں تھے نا، وہ مغرب کی نماز پڑھا کر گھر لوٹتے یا عشاء کے بعد، اس لیے وہ زمین کو ریتی آنکھوں کی نمی اور ناک اوپر کھینچتی رہیں۔ بیٹیاں کتنی مجبور ہوتی ہیں، کس دل سے والدین کو چھوڑتی ہیں، وہ بھی تب کہ جب والد کا آخری سہارا ہوں۔ دن پہ دن گزرتے تاجور کی شادی ہو جاتی، تیاریاں تو شروع کر دی گئی تھیں، پھر یہ ہرا بھرا آنگن اور ابا اور وہ تنہا رہ جاتے، کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کیں تو فضا نیلگوں سی تھی۔ تاجور شاید نماز پڑھنے لگی تھی جب ہی اسے آواز تک نہ دی۔ وہ خود بھی وضو کرنے کا ارادے سے اٹھی ہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اور ایک ساتھ 2 بار۔ اس وقت کون ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس آئی اور دروازے کے قریب پہنچ کر کان لگایا۔ کون ہے؟ اداس دل کی ویرانیوں میں بکھر گئے ہیں گلاب سارے، یہ میری بستی سے کون گزرا، نکھر گئے ہیں گلاب سارے۔ میں ہوں جی، دستگیر۔ دروازے کے پیچھے اوجل دستگیر کی دل کی مراد برائی تھی شکیلہ کی آواز سن کر، جبکہ شکیلہ نے ہونٹ سے بھینچ لیے۔ خیر متوقع انسان، وہ ان کا خالہ زاد تھا۔ دستگیر کو خوش فہمی تھی کہ دروازہ کھول دیا جائے گا، مگر وہ بند دروازے کے پیچھے ہی کھڑی رہی۔ شکیلہ، اس نے پکارا۔ کیا بات ہے؟ اس نے سنجیدگی سے دریافت کیا تو دستگیر کی خوشی اڑن چھو ہوئی۔ خالو نے کہا ہے کہ بجلی کا بورڈ مسئلہ کر رہا ہے، میں آیا تھا کہ ایک بار دیکھ لوں تو۔ نہیں، فی الحال تو کام کر رہا ہے، بس وہ بے ساختہ بولی تو دستگیر دل محسوس کر واپس مڑا۔ شکیلہ نے اسے دروازہ چھوڑتے سنا تو دل نے چٹکی لی، وہ بے اختیار بولی تھی، دستگیر۔ اس کے قدم رکے، دروازہ ہلکا سا کھلا، تاہم وہ سامنے نہیں ہوئی۔ ابا اس وقت گھر پہ نہیں ہے،
وہ اس طرح اچھا نہیں لگتا نا، میرا مطلب ہے آپ ان کی موجودگی میں آ جانا۔ گھبرا کے اس نے وضاحت دی تو دستگیر کے دل کو پہنچی ٹیس ایک ہی جملے سے دور ہو گئی۔ اس نے اپنا دل ہلکا ہوتا پایا۔ کوئی بات نہیں، مجھے خیال ہی نہیں رہا یہ وقت نماز ہے، بعد میں آ جاؤں گا۔ اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے علم نہ ہو وقت مغرب ہے۔ تم بھی پڑھا کرو نماز، شکیلہ نے شرارت سے کہا اور ہنسی دبانے لگی۔ اس بات پہ بے ساختہ سی مسکراہٹ دستگیر کی لبوں پہ بھی سجی تھی۔ وہ اسی طرح چند لمحے دروازے کو مسکراتی نظروں سے گھورتا رہا اور اس سے پہلے کہ مڑتا کسی اور نے اسے نہایت حیرت سے وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ دروازے سے ہٹا اور اسی مسکان کے ساتھ واپس جانے لگا۔ دروازہ ہلکی سی آواز سے بند ہو چکا تھا، لیکن نماز پڑھ کر آتے حاکم کے جسم کا سارا خون آنکھوں میں جمع ہو رہا تھا۔ یہ وہاں کیوں تھا؟ مولوی چچا کی غیر موجودگی میں کوئی مرد اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ محظوظ کن مسکراہٹ والا دستگیر اور بند ہوتا دروازہ۔ حاکم کے سینے میں بھانبڑ بھڑک اٹھا۔ شک کی نیلی آگ اسے خاکستر کرنے کے لیے لگ گئی۔ جسمانی طور پہ مضبوط شخص اعتبار کا اتنا ہی کچا تھا، 5 روپے کے دھاگے جتنا۔ کوئی مفت بھی دے تو مت لینا، دل ابھی اور سستے ہوں گے۔ وہ ان کی تیسری ملاقات تھی۔ دقتوں سے دور، روک ٹوک سے پرے، صدام کو اتنی سی مدت میں یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس سے سچی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ کسی شادی میں شرکت کرنے آیا تھا اور اسے اس مقصد میں ہی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس کے 3 دوست ساتھ تھے۔ صدام تم کن ہواؤں میں ہو یار، گھنٹوں گھنٹوں غائب ہو جاتے ہو، چکر کیا ہے؟ قریبی دوست نے نہایت حیرانی سے اس کی شکل دیکھی۔ وہ اس کی ترنگ نرالی تھی۔ میرے چکر ہے نا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ مزے کرو، صدام نے پال سنوارتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس علاقے میں اپنے دوست کی اوتاق میں رہائش کی ہوئی تھا۔ مزے کر لیے جو کرنے تھے، کل ہماری واپسی ہے ولیمے کے بعد۔ دوسرے دوست کی مداخلت پہ وہ یکلک چونکا۔ دن گزر بھی گئے، مجھے تو لگتا ہے میرا دل یہیں رہ گیا ہے۔ اس کی شاعرانہ بات پہ دو نے معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ کیا، جبکہ تیسرے نے ضبط سے اسے دیکھا۔ تمہارا دل کہاں کہاں رہ چکے ہیں، یہ تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی۔ تو اپنی جانکاری میں اضافہ کر لو، شاید زندگی میں تمہارے کام آ سکے، وہ طنزیہ گویا ہوا۔ میرے کام کی تم فکر مت کرو، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہاں اپنے کام سے کام رکھو، ہم اپنے علاقے میں نہیں ہیں۔ وہ اسے ناگواری سے دکھ رہا تھا۔ لیکن آج کل وہ صدام کہاں جو برا منائے۔ اس وقت صبا خان کے ساتھ بیٹھا صدام حسین ساری رنگینی اور انائی اس کے دم سے محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کل یہاں سے جانا ہوگا، لیکن میں جا کر بھی جا نہ سکوں گا۔ اس نے اپنی بے بسی گوش گزار کی۔ صبا تنے سے ٹیک لگی ہنسی سے لب کاٹنے لگی۔ مجھے تم بہت اچھے لگے ہو، بلکہ اگر کہوں کہ مجھے تمہارے جیسے مرد کی ہی ضرورت تھی تو سچ ہوگا۔ ہاں لیکن قسمت، اس نے مصنوعی سی سرد آہ بھری، وہ جیسے تیار تھی۔ کچھ کرو نا، کوئی طریقہ کہ ہم دونوں میں یہ بچھڑن رت نہ آئے۔ تم پہ صحیح اثر ہے میرا، کاش کہ ہماری شادی ہوئی ہوتی۔ وہ بڑی سی بڑی بات بھی بلا جھجک کہہ دیتی تھی۔ صدام کو اپنی فتح سرشار کرنے لگتی۔ اس میں کاش کہنے والی کیا بات ہے، وہ تو اب بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ کہاں ممکن ہوگا؟ وہ ٹھنڈی آہ سے فضا دھندلی کرنے لگی۔ کیوں نہیں؟ سنو، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ صدام نے قریب ہو کر پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، میں ہی رہتی ہوں۔ مطلب؟ مطلب میں اپنی مکمل تنہائی کے ساتھ۔ اکیلی؟ اس کا منہ کھل گیا۔ ہاں، ڈرتی ہوں کیا؟ وہ کھلکھلا اٹھی۔ تم نے مجھے اپنے گھر میں بھی نہیں بلایا، پھر کل پرسوں تو واپسی بھی ہے۔ انہیں روٹھے پن سے شکوہ کنا ہوا۔ ہاں ویسے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ سوچنے لگی، پھر سوچنا ترک کر کے بولی، چلو اب بلا لیتی ہوں، آ جانا۔ میں سچ مچ آ جاؤں گا۔ صدام نے اس کی پچھلی باتوں کو مذاق میں لیا تھا۔ اگر اتنے ہی بہادر ہو تو کل رات آ جانا، وہ بے باکی سے بولی۔ آنکھوں میں شرارت ناچتی تھی۔ صدام کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور صبا کے ہونٹوں سے ہنسی۔ وہ چیلنج کر رہی تھی، صدام جیسے پور اس میں ڈوب گیا۔ وہ بے باک تھی اور اس پہ دیانت داری سے ٹکی تھی۔ صدام کے مطلب کی تھی، بھلے کردار کی ہلکی تھی۔ یونیورسٹی اس دن ہلکی ہلکی بوندا باندی میں بھیگ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ہونے والے پلے کی ذمہ داری خضر کو سونپی گئی تھی۔ رضوی صاحب نے خضر اینڈ کمپنی کو ادب سے خاص شغف رکھنے کی وجہ سے اسکرپٹ لکھنے یا کسی بھی سٹوری لائن کے انتخاب کرنے کی اجازت دی تھی۔ چاہیں تو رائٹر کھوجیں، خود لکھیں، فائنل ہونے پہ حتمی فیصلہ وہ خود کریں گے۔ دوسری صورت میں ناکامی پہ انہیں وقت سے پہلے آگاہ کر دیا جائے گا۔ لیکن خضر کے گروپ کا ناکامی سے کیا واسطہ؟ یہاں تو بات قابلیت کی آ جاتی تھی۔ یہ اس سال کی ان کی آخری بڑی پارٹی تھی اور اس فنکشن کے بعد انہوں نے یونیورسٹی کو خیرآباد کہہ دینا تھا۔ اس فنکشن کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں سر رضوی صاحب کے چند ڈائریکٹرز دوست بھی شرکت کرنے والے تھے۔ انہیں فریش چہروں اور نئے آئیڈیاز کی ضرورت تھی، اس لیے وہ ہر حال میں کامیابی چاہتے تھے۔ ایکٹرز وہ اپنی مرضی کی منتخب کر سکتے تھے، خضر اور اس کے ساتھی۔ نوٹس بورڈ پہ یہ نوٹس چسپاں ہوا تو آدھی یونیورسٹی اداکار اور باقی آدھی قلم کار بن گئی۔ اسٹوڈنٹس کا ریلا خضر کو اپنے اندر بحال کر لے جاتا۔ وہ خانقوں کی طرح جوک در جوک آتے، لوگوں کا منہ تکتا تھا۔ ایسے باصلاحیت لوگ، خضر تو خاصا طفل مکتب تھا۔
اسے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر ادراک ہوا۔ چند ایک کا رد عمل جانیے۔ ہیلو خضر، کیا تم نے میرا آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا؟ تم نے واقعی یہ جرت کر لی؟ خضر سٹ پٹا جاتا۔ ہاں، وہ دراصل کہانی تو اچھی تھی، لیکن کیا جواز پیش کرے کہ دل سلامت رہیں؟ لیکن تمہاری نظر اچھی نہیں تھی، سر نے سراسر غلط فیصلہ کیا، تم پچھتاؤ گے، بلا بلا۔ دوسرا عظیم طالب علم، تم نے اگر مجھے رد کیا تو نہایت بدذوق ہوگے، سمجھے؟ ہونٹوں سے باہر جھانکتی ہوئے لمبے لمبے دانت۔ ہائی خضر، ہیرو کا رول کیسا رہے گا مجھ پہ؟ کیوٹ نا؟ اسکرپٹ تیار ہو جائے تو مجھے طلب کر لینا۔ سمجھ گئے نا؟ پر ہیرو کے لیے تو ہینسم ہونے کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ بے ساختگی بھی معصومیت کی علامت ہے، پر ایسی معصومیت، پھر تو بس۔ اگر وہ پالیسی تم خود پہ کھری اترتی محسوس کر رہے ہو تو پلے بہت فنی ہونے والا ہے۔ حلق پھاڑ سلگتا جلتا کہکا درختوں پہ بیٹھے پنچھی تپش سے ڈر کے اڑ گئے۔ اس حدت نے خضر کو بھی شرمندہ کر دیا۔ میرا آئیڈیا کیسا تھا خضر ڈیئر؟ ایک اور امیدوار۔ خضر نے سوچ لیا زبان کو میٹھا رکھے گا، اس لیے پیار سے بولا، بہت اچھا اور کچا ہے، یعنی سلیکٹ منتخب ہو گیا۔ چیخ نے اسے گڑبڑا کر رکھ دیا۔ اب یہ مطلب تو نہیں تھا خضر کا، مگر سامنے والی حیران اتنی تھی کہ کھڑے کھڑے فوت ہوا چاہتی تھی، یعنی کہ ہو گیا۔ اف، خضر کا ٹیسٹ چلو ہو گیا تو کیا مذائقہ۔ اور ابھی نعیمہ سامنے براجمان ہے، جی امیدوار بن کے۔ ہاں، خضر کی دوستی، بیچارہ مروت کا مارا خضر۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے پھر؟ خضر نے ترچھی نگاہیں اس پہ ڈالی۔ بیچارگی چھا گئی چہرے پہ۔ نعیمہ نے آنکھیں ماتھے کو ادھار عنایت کر دی تھیں۔ تم لوگ سمجھے کیوں نہیں کہ میں ایسی لائنز پہ کام نہیں کر سکتا یار۔ ایسی کیسی؟ کیا گری پڑی؟ منہ پھلا کر بولی۔ اس نے اپنی سٹوری میں جان ڈالنے کے لیے تمام کرداروں کو موت کی نیند سلا دی تھی۔ پلان کریش کر کے۔ اس کے باوجود خضر یہ کہہ رہا ہے، یہ ایک بے تکا انجام ہے، وہ ایک تفریحی ہے، انجوائمنٹ کے لیے، یاسیت طاری کرنے کے لیے نہیں۔ خضر نے وضاحت دی۔ سنہری دھوپ میں اس کے بال چمک رہے تھے۔ جینز اور سفید شرٹ میں چہرے پہ پرسوچ کی پرچھائیوں کے باوجود تازہ دم اور خوبرو لگتا ہے۔ نعیمہ کے حکم میں دریا موبائل کے بٹن دباتی جا رہی تھی۔ نمرا اور روہیل کینٹین کی جانب گئے تھے۔ ایسے میں ماہین ہوا سے بال سنبھالتی گرتے پڑتے ان تک پہنچی۔ سنو خضر، میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ خضر نے سوالیہ نظروں سے گھورا۔ جلدی سناؤ، بوریت سے سر درد کر رہا ہے۔ تم پریت کے جگنوں والے حصے پہ پلے کیوں نہیں دکھانا چاہتے؟ ایم شور یہ بہت یونیک رہے گا، اس نے دبے دبے جوش سے بتایا، جیسے کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پا رہا ہو۔ اوہ ہاں، دریا بے ساختہ بولی۔ خضر بھی خوشگوار حیرت سے مسکرایا۔ ہاں کیوں نہیں، ناٹ بیڈ۔ واؤ، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ یہ افسوس نعیمہ کی طرف سے ہوا۔ میں آج ہی سر رضوی کو پیش کرتا ہوں، وہ تمتماتے چہرے کے ساتھ بولا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ فریش آئیڈیاز میں سے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ ہائے کاش کہ کہیں سے بھی جگنو لائے جا سکتے، نعیمہ نے ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے کہا۔ ان سب کو بالکل وہی مناظر سٹیج پر چاہیے تھے جو وہ اپنے اپنے تصور سے پڑھ چکی تھیں، اور مثل بہشت جیسے مناظر بھی تو نہیں لائے جا سکتے۔ ماہین کا جوش و خروش بھی سرد ہونے لگا، لیکن خضر اس کی بات پہ چونکا۔ کیا کہا تم نے؟ مثل بہشت؟ منا سمجھی سے اسے دیکھنے لگا تو وہ وضاحت کرنے کو گویا ہوئی۔ بھائی مدیرہ نے بتایا شمائلہ بہادر مثل بہشت سے ہیں، تو وہیں لکھا۔ ایک منٹ، مثل بہشت؟ اب کی بار وہ تینوں بری طرح ٹھٹکیں۔ مثل بہشت یعنی خضر کا گاؤں؟ ماہین کو کچھ یاد آنے پہ منہ کھلا۔ دریا نعیمہ کی آنکھیں ایک ساتھ پھیلی تھیں۔ مثل بہشت شمائلہ بہادر خان کے ناول میں، مطلب کہ شمائلہ بہادر اور… وہ ہکا بکا ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا، تیزی سے دماغ کی چولیں ہلاتے ہوئے اس نے جیسے قرب و جوار میں سوچیں دوڑائیں۔ بہادر خان اور شمائلہ؟ ایک دم خضر پہ سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں اس سے مل چکا ہوں دری۔ او اللہ! حیرت کے آخری جہاں میں پہنچ کے خضر نے سر پہ ہاتھ رکھا اور منہ سے نکلے الفاظ تینوں سن کے اسپرنگ کی طرح اچھلیں، بلکہ چلائیں، ہم تمہارا سر پھاڑ دیں گے خضر! بے یقینی سے ان کی آوازیں دور تک گونجنے لگیں، اور خضر خوشی اور صدمے کے زیر اثر گنگ سا کہکا لگا رہا تھا۔ ایک انتہا پہ پہنچ کر اسے وہ ملاقات یاد آ گئی تھی۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ انجان کیسے رہ گیا تھا۔ کیا تم اپنے گاؤں میں مل چکے ہو؟ جھوٹ مت بولو، اسے جھنجھوڑا گیا۔ لیکن وہ کلیکشن آف پیرس پرفیوم گیلری، انہیں نظر انداز کرتے اس نے سرشاری سے دہرایا۔ اف، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے نام سن کر بھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ وہی تھی، صرف وہی۔ اور میں شمائلہ بہادر خان ہوں۔ ایک خوبصورت سراپا اس کے سامنے تھا۔ ہوا اسے مستی سے چھونے لگی۔ مرنے کی حد تک بے یقینی تھی، خوشی بے تحاشا تھی، دن یادگار ترین، لمحے انمول۔ وہ پرندہ ہوتا تو پورے آسمان کی سیر کراتا۔ یہ جو آہٹ سی میرے کانوں میں گونجی ہے ابھی، یہ جو ایک لمس کی بو آئی ہے بیٹھے بیٹھے، یہ جو ماحول میں در آئی ہے تبدیلی سی، یہ جو دھڑکن نے ذرا دم لیا ہے چلتے چلتے، اے میرے ہم نفس، تیرے سوا یہ کوئی اور
कोई और नहीं हो सकता। जलन, घुटन, चुभन, इज़्तिराब, तन बिरसे की काट, सितारों की झुरमुट पर होल सन्नाटा और स्याही में घुलती नीलगों रोशनाई। झींगरों के टोले और भिनभिनाते पतंगे भी शायद इस समय पत्ते ओढ़े सो चुके थे। उसने बहुत ध्यान लगाने पर भी कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ न सुनी। 2 दिन बाद उसका निकाह था और उसके सर पे डंडा बरसा। ज़माने के तो फिर रंग ही निराले हैं। उसने तड़प की यूँ करवट ली जैसे बान की चारपाई नुकीले कीकर की टहनी हो और वो बरहना जिस्म ऊपर लेटा हो। रोम-रोम अनदेखी तपिश में झुलसता था। वो झटके में उठकर बैठा तो आँखों में सुर्ख मिर्चों वाली जलन थी और गैरत से फिशारे खून बुलंद होता महसूस हो रहा था। ज़माने के रंग निराले और दस्तगीर। उसने नफ़रत से मुट्ठी इतनी सख्त की कि नाख़ुन हथेली में खुप गए। मौसम गर्मी का नहीं था लेकिन उसने कमीज़ उतारी के तपते वजूद को कुछ राहत पहुँचे पर सब बेसुध था। जो शोला उसके अंदर रोशन था वो बाहर से किसी सूरत ठंडा होने वाला नहीं था। वो हाकिम था, हाकिम हुसैन, हकमियत रखने वाला और हुकूमत करने वाला। 3 बहनों का भाई, उसका एक बड़ा भाई था और वो छोटा। बड़ा भाई कुछ लापरवाह था, कुछ रंगीन मिज़ाज, घरेलू मामलात से दूर और अय्याशी में मगन, इसीलिए कि हाकिम हुसैन के मज़बूत कंधे सारा वज़न खुद उठाने के काबिल थे। वो यतीम हुए तो बाप की जगह सँभालने का शौक़ हाकिम को हुआ। संजीदा मिज़ाज, रोब व दबदबा, ठाट-बाट और ज़मीं पे धमक पैदा करते कदमों से चलने वाला हाकिम। अमीरी ना होने के बावजूद एक शान थी उसकी। बहनों की शादियों से लेकर उनके ससुराली लेन-देन तक, ज़मीनों की हालत, घर का माहौल और मेल-जोल, छोटी-सी छोटी बात हाकिम से पूछी जाती थी, हाकिम का हुक्म लिया जाता था। वो अपनी ज़ात में सरदार था, अपनी ज़ात के ज़ाम में मुब्तला। और हाकिम को अपनी किसी चीज़ में खोट नहीं पसंद थी, सरकशी नहीं पसंद थी। वो अपनी माँ, बहनों और रिश्तेदारों के लिए दिल अज़ीज़, अपने नाम का एक था, ख़ास, बहुत ख़ास। इसलिए तो जब बस्ती के कितने ही कुंबे मौलवी साहब से रिश्तेदारी जोड़ने के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने आँखें बंद करके हाकिम का इंतख़ाब किया था। हाकिम का सरबरदारी में ऊँचा हो गया था। लोग उसको मनकूहा और चचा की बेटियों के गुण गाते नहीं थकते थे और कल रात वो उसकी सगी खाला का बेटा, खाला का घर में आना-जाना और उनका भी, ये कैसी मक्खी थी जो नाक के रास्ते दिमाग तक घुसती चली गई। हाकिम ने बेसुकूनी से टाँगें चारपाई से नीचे लटका दी और जलते तलवे ठंडी मिट्टी के फर्श पे टिका दिए। जिस्म में सनसनी सी पैदा हुई। वो मर्दों की उन किस्म से ताल्लुक़ रखता था जहाँ खुद मर्द तो किसी गैर औरत से वास्ता रखें, साथ खून माप, लेकिन औरत की एक ज़रा सी लग़ज़िश मौत थी। उसने अपने भाई से कभी पलट के सवाल नहीं किया था कि वो क्या करता है, लेकिन ताजोर, शादी से थोड़े ही दिन पहले क्या पता कि वैसा कुछ ना हो, ताजोर ना हो बल्कि लेकिन नहीं, ताजोर भी उसी घर में थी ना, उसने उसे अंदर आने क्यों दिया? एक मनफ़ी सोच ने मुस्बत पहलू उभरने से कबल ही कुचल दिया, पर वो दरवाज़े के बाहर था, अंदर नहीं। एक बेचैनी सी दौड़ी। अंदाज़ तो कुछ और ही कहता था, मग़रिब के सिलवट ज़दा उजालों में भी वो दिमाग घुमाती एक मुस्कान, अकेले घर की 2 लड़कियाँ। ज़हरीली सोचें सच्चाई की दुश्मन होती हैं और रस्सी को भी साँप दिखा देती हैं। हाकिम को तो पूरा अजदहा दिखाई पड़ता था। अगर दरवाजे के पीछे ताजोर ना हुई तब भी वो सब जानती तो होगी ना। रात आंखों से सिरक गई थी मगर वजूद पर छा कर सुबह एक अजीब सी सोच उसके दिमाग को रोशन कर चुकी थी। हाकिम भाई, नीलम ने मौका पाकर उससे मुखातिब कर लिया, कोई बात आपको परेशान कर रही है? तुम क्यों पूछ रही हो नीलो? वो एकदम मोहतात होकर चौकन्नी निगाहों से उसे देखने लगा। नीलम ने बिस्तर ठीक करते हुए कहा किया, कल रात आपको काफ़ी मर्तबा जागते हुए देखा है, कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं, यूँ ही। ये बताओ तुम्हें ताजोर कैसी लगती है? उसने लहजे को सरसरी बहुत सरसरी रखा लेकिन नीलम फ़ौरन मुड़ी। वो जितना मामूली रवैया अख्तियार करता, नीलम से पहली बार वो कोई सवाल कर रहा था। अच्छी है भाई, यहाँ आ जाएगी फिर आप ही जान लेंगे। बचपन का साथ है, कोई ख़ैर तो नहीं ना कि सोचना पड़े। वो इतना ही कह सकी। तुम्हें पहले में और अब में कुछ फ़र्क महसूस हुआ हो? कुछ अलग नज़र आया हो? नहीं तो। वो उलझ गई और टुकर-टुकर हाकिम को देखने लगी। आपने पहले तो कभी क्या कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है? वो फ़िक्रमंद हो गई और साथ में हाकिम की तरफ मुतवज्जो भी। वो चुप था मगर चेहरे पे वहाँ बला की संजीदगी थी। फिर वो फ़ैसलाकुन अंदाज़ में उठा और अल्फ़ाज़ का चुनाव करते हुए नीलम को देखा। अब खुलकर कह देने के सिवा कोई चारा बाकी नहीं रहा था। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। क्या? नीलम शश्त रह गई। आँखों में ऐसी बेयकीनी थी जैसे कोई गलत बात सुन ली हो। हाकिम जानता था लेकिन एक रात ज़ाया की थी उसने सोचने में, शक का साँप मारने और लाठी को बचाने में। हाँ, ये बात तुम जाकर उस तक पहुँच जाओ, वो नज़रें चुराकर बोला। बस तुम ये समझो कि निहायत ज़रूरी है वरना मुझे खुद इस चीज़ का कोई शौक नहीं। जी, मैं जानती हूँ मगर ऐसा कैसे हो सकता है भैया? शादी तो हो रही है ना? वो कैसे मिलेगी? मतलब पहले कभी नीलम हकीकतन परेशान हो चुकी थी। उसे कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हो रहा था। पहले कभी मैंने ऐसी फ़रमाइशें की भी तो नहीं है ना?
بس یہ کچھ بہت گہری بات ہے جو میں تم کو نہیں بتانا چاہتا۔ میرے اس قدم کی کامیابی یا ناکامی اسی میں چھپی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ تم خیال رکھنا کسی کو خبر نہ ہو، اور سنو اب۔ حاکم کے لب نامحسوس انداز میں ہلنے لگے۔ افق پہ سورج کا تھا لنگڑائیاں لیتے لیتے پھٹا، اور کوکھ میں پلتا روشنی کا غبار پھٹ کے پوری دھرتی پہ چھا گیا۔ اب اسے صرف تاجور کے رد عمل کا انتظار تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ وہ انکار کرتی تب بھی حاکم کی انا پہ زبردست چوٹ پڑتی، اور اگر آ جاتی، ایک طرف کنواں دوسری سمت کھائی۔ وقت باسی صبح کا، اور لمحہ بلمحہ بڑھتا شور و غل، چیخ و چخیم، مار دھاڑ، کہکے، کھلکھلاہٹیں، بے ہنگم پکاریں، بلند ہوتی ہاہاکار، جیسے پہلوانوں کا دنگل ہو رہا ہو، کسی کو بری طرح پیٹا جا رہا ہو۔ ٹھا پٹاخ، ارے وہ رہا، پکڑو، اف میرا مطلب مارو، اوئی امی تمہارے پاؤں میں، ٹھا دو تین آوازیں، زمین پہ پڑتی لاٹھیاں، حلق سے برآمد ہوتی چیخیں، اور پھر بھاگم بھاگ۔ وہ دیکھو اپنے پیچھے، جما کے مارو، ہاں ہمت کروارے، ارے جلدی۔ ایک اور تھا، مگر شکاری کا نشان چوک گیا، اور شکار بڑا پھرتیلا ناک کے نیچے سے نکل کر وہ بھی طے کر چکی تھی، آج مریں گی یا ماریں گی، ہار یا پار۔ لاٹیاں دونوں کے قد سے بڑی تھیں، مارتی کہاں اور پڑتی کہاں، مگر اب میدان جنگ سج ہی چکا تھا تو آلات قتل بدلنے کا وقت نہیں تھا۔ پچھلے 10 منٹ سے دونوں پسینے سے شرابور ہونے لگیں۔ بس اب یہ گیا، اس نے طاق کر نشانہ لیا اور بھاگتے شکار پہ لکڑی برسائی۔ وہ پیچھے کو بھاگا، وہ بھی دوڑی، لاٹھی اونچی ہوئی تو سیدھا سیمنٹ والی الماری میں جا گھسی۔ اسٹیل اور سلور، تانبے کے جتنے برتن تھے سارے ہی گلا پھاڑ کے احتجاج کرتے چھن چھن سے نیچے ایک کان پھاڑتا شور سنائی دیا، اور مختلف ساز ایک دوسرے میں بغلگیر ہو کر دھماکہ خیز ثابت ہوئے، مگر انہوں نے زیادہ سیریس نہیں لیا، کیونکہ شکار تھا ایک غیر معمولی سائز کا موٹا چوہا، اور حملہ آور تھی دو جنگجو، سیمی اور ثانیہ۔ سیمی تمہاری طرف آ رہا ہے، تیار رہو، ثانیہ چلائی۔ سیمی نے فوراً راستہ روکا، مگر وہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ لکڑی چلنی نہیں تھی، مارے خوف کے چیخ مار کے اچھلی تو چوہے کی دم پیر کے نیچے آ گئی۔ ایک دم چوہے کی تیز چیں چیں، اور سیمی کا کلیجہ منہ کو آیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دھڑام سے زمین پہ تھی۔ اوف میری کمر ٹوٹ گئی، مجھے آپریشن کی ضرورت ہے، اس نے دہائی دی۔ چوہا پیٹی کے نیچے گھس چکا تھا۔ ثانیہ کو ہنسی تو بہت آئی، مگر دوسرا کام زیادہ ضروری تھا۔ فی الحال یہ آپریشن کامیاب کرنا زیادہ ضروری ہے میری بہن، صبر کرو۔ اس نے سارے کپڑے کھینچ کے نیچے پھینکے اور لکڑی سے ایسا شور کیا کہ چوہا دم دبا کر بھاگا۔ وہ پھر سے پیچھے دوڑی، کمرے سے برآمدہ، برآمدے سے صحن، اور وہ جان بچاتا نلکی کی نالی سے باہر کو نکل گیا۔ ثانیہ نے کمر پکڑے بے اختیار گہری سانس پھونکی۔ بچ گیا دفعہ ہونا، اب اٹھ جاؤ، میدان صاف ہے۔ وہ ہانپتی ہوئی کامیابی سے ہنسنے لگی۔ آج مر جاتا تو ہمیں بھی اسے دفن کرنا، وہ سکون ملتا جو پہلے کبھی نہ ملا ہوتا، مگر اس نے فرار کی راہ اختیار کی۔ سمجھدار ہوا تو پلٹ کر نہیں آئے گا۔ منحوس نیا تو پٹک اتر گیا میرا، جیسے اس کی ماں نے عنایت کیا ہو۔ وہ لاٹھی زمین پہ پٹک کر زمین پہ گر گئی، سانس قابو میں نہ آ رہا تھا۔ اسی وقت تیسرے کمرے سے تائی حسیلی تاثرات کے ساتھ برآمد ہوئی۔ کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ قہر خدا کا گھر ہے یا کارخانہ؟ میراثیوں کی طرح آوازیں گھر سے باہر جا رہی ہیں، کسی کی نیند کا بھی لحاظ نہیں، ماں کہاں ہے تمہاری؟ وہ آ کر دونوں کے سر پہ برس پڑیں، لیکن دونوں آدھی مجرم تھیں، پکی ریٹ بغیر کوئی اثر لیے کھڑی رہیں۔ ماں ہماری؟ ہاں ویسے کہاں ہے وہ؟ سوری، وہ ہمیں بتا کر نہیں گئی۔ کیا آپ ان کی آواز مس کر رہی تھیں؟ ثانیہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر سوال کیا۔ آپ کی نیند بھی تو سورج چڑھنے تک جاری رہتی ہے، تو کیا کریں، سارے کام آپ کے جاگنے تک روکے رکھیں؟ سمی نے جواب دیا۔ بہت بد زبان ہو تم، وہ ان کے ساتھ تو دو دو دن نہیں ٹکو گی۔ وہ دانت کچکچا کر بولی تو سیمی نے سلگتی نظروں سے انہیں دیکھا اور زہر کا گھونٹ اتارا۔ معین کو بیچ میں مت لایا کریں، کم از کم آپ کی طرح نہیں کروں گی میں، وہ گیلی لکڑی کی طرح چٹک کر بولی تھی۔ تائی جی کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا۔ کیا کیا میں نے؟ ہاں آج بتا ہی دو تم۔ بازو پر چڑھاتی وہ اس پہ بلا جھجک ہاتھ بھی اٹھا لیتی اگر تیسری آواز نہ سنائی پڑتی۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آواز سے حیرانی چھلکتی تھی۔ سیمی اور ثانیہ نے دیکھا تو وہ ان کی ماں کی تھی۔ آنکھیں و منہ حیرت سے کھولے سیمی اور ثانیہ نے ماں کی نظروں کا تعاقب کیا۔ اف، میدان جنگ کا منظر سامنے تھا۔ چوہا تو بھاگ گیا تھا، مگر پیچھے کیا آثار؟ بیچ میں کھسکی مسحری، اپنی جگہ سے ہلی پیٹی، جا بجا بکھرے کپڑے، اندر سے باہر تک لڑکتے برتن، لمبی لمبی بانسوں کی لکڑیاں۔ ثانیہ نے خفت سے سمی کو، پھر دونوں نے اپنی ماں کو۔ تم لوگوں نے یہ سب کیا ہے؟ ماں نے کڑے صبر سے پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ اماں کس سب سے کام لے رہی ہیں۔ سمی نے پھیکا سا مسکرانے کی کوشش میں ہونٹ ہلائے۔ او ہو، یہ کیسے ہو گیا، نظر کیوں نہیں آیا؟ وہ شرافت سے فکر مندی ظاہر کرنے لگی، جیسے یہ کوئی جنوں بھوتوں کا کام ہو، لیکن وہ ماں تھی، بہتر جانتی تھی کہ یہاں کون تھے لاتوں اور ہاتھوں کے بھوت۔ یا اللہ، 1 منٹ پہلے تک تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ تائی جی؟ ثانیہ نے بھی فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا اور ایک نگاہ تائی جی پہ ڈالی، نہ جانے مدد طلب یا پھر الزام لگاتی کہ کہیں تائی جی نے تو آتے ہی سب نے کیا، پہلے تو سب صاف تھا۔
ابھی کچھ دیر پہلے میں سب سلامت چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ برقع اتارتے ہوئے غضب کی سنجیدگی سے بول رہی تھی، تم دونوں، ثانیہ اور سمی، ابھی کے ابھی نکلو میرے گھر سے۔ انہوں نے بازو لمبا کیا، انگلی کھڑی کی اور انگلی سیدھا دروازے کے باہر کا راستہ دکھا رہی تھی۔ ثانیہ کی بتیسی پوری باہر آ کر ہوا لگوانے لگی۔ اماں ہم کہاں جائیں گی؟ آپ ہی کہتی ہیں نا کہ ہم نے تو دنیا بھی نہیں دیکھی۔ سمی نے اپنے لہجے سے مینا کماری کی روح تڑپا دی تو ثانیہ نے زبردستی ہنسی کے ابلتے فوارے کو اندر دھکیلا۔ سمی، انہوں نے پھر سے صبر آزمایا۔ اماں آپ جذباتی ہو رہی ہیں، اندر چوہا گھس آیا تھا، ہم اسے بھگا رہی تھی۔ سمی نے مسکرا کر دکھایا، ماں کو ٹھنڈا کیا۔ چوہا؟ اس طرح چوہا بھگایا جاتا ہے؟ میرے پورے کمرے کا کباڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ، میری یہ بیٹیاں کتنی نالائق نکلی ہیں، تو ان کو عقل کیوں نہیں دیتا؟ نالائق؟ سمی نے شاکی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اماں یہ سب ٹھیک بھی ہم نہیں کرنا ہوتا ہے، ابھی ہو جاتا ہے، کم از کم الزام تو مت لگائیں کہ ہم نالائق ہیں یا پاگل خانوں سے بھاگی ہوئی کم عقل ہیں۔ وہ خفگی سے ایک ایک چیز اٹھانے لگی، آواز سے ٹپکتی افسردگی گویا ابھی آنسو ٹپ ٹپ بہہ نکلیں گے۔ غلطی مت ماننا بس، اور تم کیا کھڑی دانت نکال رہی ہو؟ ابھی کوئی آ جاتا تو کیا سمجھتا سارا پھیلاوا دیکھ کر؟ ایسی لاپرواہ لڑکیاں بھی اللہ کسی کو نہ دے، ابھی یہ حال ہے تو دوسرے گھر جا کر کیا کرو گی؟ وہ ڈانٹتی ڈپٹتی خود بھی کپڑے اٹھا کر ٹھکانے لگانے لگیں۔ ثانیہ نے بھی گفتگو میں حصہ لینے کا سوچا۔ دوسرے گھر؟ کیا ہم کہیں شفٹ ہو رہے ہیں؟ اماں نے اس پہ لاٹھی لینے کو کمر جھکائی تو ثانیہ فوراً اوقات میں آئی۔ رہنے دے اماں، میں کہہ رہی تھی کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہماری جیسی اولاد ان کو بھی دیتا، لیکن آپ تو ایک غلطی پہ سارے پیپروں میں فیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ وہ منہ بسور کر بولی تو گال پہ گرڑا پڑ گیا۔ بے حد خوبصورت لگا، یہ اس کی معصومیت میں اضافے کا باعث بنتا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، دور کے ڈھول سہانے ہی تو لگتے ہیں۔ وہ سچ مچ غصے میں تھی۔ اور ماؤں کو بھی تو دنیا جہاں کی برائی اپنی بچیوں میں نظر آتی ہے، ایک تائی کم ہے کہ؟ سمی کی بات مکمل ہونے قبل اماں نے پکڑ لی۔ تائی جی جو پہلے ہی ٹھنڈی ہو کر منہ دھونے جا چکی تھیں، اپنے ذکر پہ کان کھڑے کرنے لگی۔ کیا کہا ہے تائی نے؟ ارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، تمہاری بیٹیوں کی چلتی زبانوں کے آگے تو پتھر نہ ٹک سکے، میں کیا چیز ہوں؟ کسی کو بولنے کا موقع دیے بغیر جھٹ سے بولی۔ اماں نے ناگواری سے دیکھا، تم بھی خود میں قابو رکھا کرو، بچیوں کے ساتھ بچہ تو نہیں بنا جاتا۔ وہ فوراً ان کی ماں بن گئی۔ سمی اور ثانیہ کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑی، مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ یہ لو، شاید تو تم نے دے رکھی ہے ان کو، پھر کوستی کس واسطے ہو؟ اماں چھوڑے، میں ذرا جا رہی ہوں۔ سمی اندر سے سیاہ چادر لے آئی۔ یہ کہاں چلی صبح؟ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے تائی کے قدم رک گئے۔ کہاں جائے گی؟ وہیں جہاں جائے بغیر اس کا ناشتہ ہضم نہیں ہوگا۔ ان کا لہجہ معمولی تھا اور کی غائب ہو چکی تھی۔ تائی کے چہرے پہ طنزیہ تاثرات پھیل گئے۔ خوب ہے بھابھی، وہ تمسخر سے بولی، ایک جوان بیٹی کی ماں کو ایسی لاپرواہی شوبھا دیتی ہے بھلا؟ سمی نے ان کے لہجے کی کڑواہٹ کو پوری طرح محسوس کیا۔ اماں اس کے مزاج سے واقف تھیں۔ وہ سہیلی ہے اس کی اور اپنے باپ کی اجازت سے جاتی ہے۔ آپ اپنی قیمتی سوچیں سنبھال کے رکھیں، فی الحال اس پر آپ حق نہیں رکھتی۔ اماں کے لہجے میں تلخی کھل گئی، روز روز کے ایک ہی طنز پہ، حالانکہ یہ تلخی بہت کم آیا کرتی تھی۔ سمی نے بنا کچھ کہے سست رفتار سے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ بڑا ناز ہے جو تم لوگوں کو عزت دار ہونے پہ، یہ جو روز روز حویلی کی جانب دوڑے لگتی ہیں نا، کسی روز چڑھے چاند کو لوگوں نے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے نہ دیکھا تو کہنا، مجھے تو اس کے تایا کو اور معین کو جواب دینا ہوتا ہے، ورنہ آپ جا کر چائے پی لیں، بڑی دیر پڑی رہے تو ذائقہ بدل دیتی ہے۔ وہ فضول سی بات میں یہی کہہ کر انہیں تل ملانے پہ مجبور کرتی اندر بڑھی، جبکہ باہر نکلتی سیمی کے چہرے پہ سایہ سا ٹھہر گیا۔ رات سہانی تھی، امنگوں، خوابوں کا دلکش سنگم اور رونائی کی ہمسفر، محبت کے دل فریب رت پہ سوار جگنوؤں کی ٹولی اپنے حصے کی روشنی پھیلاتی جا رہی تھی۔ صدام کو اس منظر کے حسن پہ اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا تھا۔ وہ صبا کے گھر اس کے بستر پہ براجمان تھا، سامنے سرخ رنگ کا مشروب چھلک رہا تھا۔ تم ایک نشے کی طرح ہو صبا بی بی، نشہ بھی وہ کہ جتنا اتارو اتنا چڑھتا جائے۔ عادت کے مطابق صبا کی ہنسی سے دلترنگ سے بج اٹھے۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، وہ میں نے خیز لہجے میں بولی تو صدام نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے وہ صبا کا مذاق لگا۔ کتنے لوگ ہیں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں؟ وہ شائداغیں لہجے میں بولا۔ رات کی رانی کی خوشبو آنکھوں میں خمار بھرنے لگی تھی۔ فرق تو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ اس نے ایک ادا سے بال جھٹکے تو وہ کندھے کے نیچے تک بکھر گئی۔ اس کی خوبصورتی مبہوت کر دیتی تھی اور صدام کو مدہوش۔ لوگوں میں اور آپ میں واضح فرق تو یہی ہے کہ آپ صبا کے گھر پہ موجود ہیں۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں صبا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ صبا ہنوز مسکراتی رہی۔ کیا ابھی بھی کچھ کہنا ضروری ہے؟ ہاں، بہت ضروری۔ میں یہاں سے نامراد نہیں لوٹنا چاہتا صبا۔ مجھے بتاؤ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ تم اکیلی کیوں رہتی ہو؟ تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہہ لو، اپنے سیاہ سفید کی مالک میں خود ہوں۔ وہ کسی ملکہ کسی تفاخر سے بولی، غرور سے اس کی ناک کھڑی ہو جاتی تھی۔ صدام نہال ہو گیا۔
وہ تو میں جانتا ہوں، مگر ہمارے معاشرے میں والدین کی اہمیت سے انکار تو نہیں۔ اب تم میرے ساتھ بھاگ کر تو نہیں جا سکتی؟ بتاؤ وہ کہاں گئے ہیں؟ صدام کی بات پہ وہ ہنستی چلی گئی، پھر ہنسی روک کر گویا ہوئی۔ تم بھول نہیں سکتے یہ ماں باپ اور والدین۔ میں حاضر ہوں، جو کہنا ہے میں سن رہی ہوں۔ اکتاہٹ کا شکار نظر آنے لگی۔ صبا میں نے ان چند دنوں میں اپنی زندگی جی لی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ بہت خوش ہو۔ میں اپنی بقیہ زندگی بھی تمہارے ساتھ۔ وہ نچلا لب دبائے عجیب سی چمک کے ساتھ اس کے قریب ہونے لگا، لیکن تبھی دستک ہوئی۔ ایک بار، دو بار، دروازہ بری طرح دھڑدھڑایا جانے لگا۔ صبا حیرانی سے سیدھی ہوئی۔ اوہ دیکھا، تم پھر اپنی بات پوری نہیں کر پائے۔ وہ دوپٹہ دیکھنے لگی جب اس بار دستک کے ساتھ ہی مردانہ آواز آئی جس نے صبا کی رنگت متغیر کر دی۔ کام مر گئی ہے بدذات عورت، کھول دروازہ، میں تجھے زندہ زمین میں کاٹ دوں گا۔ دروازہ کھولنے میں کیوں اتنی دیر لگا رہی ہے؟ وہ جو کوئی بھی تھا بھدی آواز میں گالیوں کا طوفان بکتا دروازہ توڑنا چاہ رہا تھا۔ صبا یوں بستر سے اچھلی جیسے چپکلی دیوار سے پٹ سے گرتی ہو۔ صدام کا بازو دبوچا، گھسیٹ کر کھڑا کیا۔ چلو جلدی کرو، نکلو یہاں سے۔ بغیر آواز کے دیوار سے کودو، یہ منحوس مارا آج کہاں سے ٹپک گیا؟ بغیر بتایا جمعہ تو نہیں ہے؟ وہ پیشانی مسلتی اسے دھکے دیتی باہر لائی۔ آج جمعہ نہیں تھا، لیکن صبا کے رویے سے صدام پہنچ کر رہ گیا تھا۔ او ہو، نکلو نا، مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ مرنا ہے کیا؟ منڈی سے لوٹا ہے کمبخت، جب بھی رات کو آئے بات بے بات مارتا ہے۔ میں کل تم سے ملتی ہوں، مجھے زندہ دیکھنا ہے تو بھاگو۔ صبا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کون ہے یہ آخر؟ وہ دبی دبی آواز میں پوچھنے لگا، لیکن وہ بنا کوئی لحاظ رکھے اسے دیوار کے پاس لائی جو تھوڑی سی ٹوٹی تھی اور لمبائی میں کم تھی۔ وہ کسی طرح اسے جھٹک دینا چاہتی تھی، بس چلتا تو پتنگے کی طرح جھاڑ کے دیوار سے چپکا دیتی۔ شوہر ہے میرا، کچھ مت پوچھو، اندر آ گیا تو میرے ساتھ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، بس جاؤ۔ شوہر؟ تم شادی شدہ ہو؟ اس پہ پہاڑ سا ٹوٹا۔ وہ چیخ پڑا، شوق، صدمہ، بے یقینی، دھچکا، محبت کی ٹوٹی کرچیاں اور دھواں دھواں چہرہ۔ وہ شل سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔